ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے نئے سلسلے جس کا نام ہے لبیک لبیک یعنی میں حاضر ہوں، اور نگران شورا آپ سے کچھ دیر کے بعد حاضر ہوں گے۔ اب اس سلسلے میں کیا طریقہ کار ہوگا اس سلسلے کا؟ اس میں 5 لوگ جو ہے نگران شورا سے سوالات کریں گے، جیسے کہ ہمارے سلمان مدنی بھائی ہیں، جیسے آپ صبح ان کو دیکھتے ہیں۔ جی کیا فرمایا؟ 4 لوگ آپ کہہ رہے تھے؟ 4 لوگ ہیں، 5واں کون ہے میں بتاتا ہوں۔ صبح سلمان بھائی کو آپ دیکھتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو یہ سوالات کریں گے۔ ہمارے سرفراز باپو جن کو روزانہ بلا ناغا دیکھتے ہیں آپ، تو یہ کچھ سوالات کریں گے۔ پھر ہمارے مہروز مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں آتے ہیں، حکام تجارت، اور یہ سوال کریں، میں بھی انشاءاللہ کچھ سوالات کرنے کی عرض کروں گا۔ اور باپو مدنی منوں کے حوالے سے ہمارے جتنے سلسلے ہوتے ہیں مدنی چینل پر، اس کے روح رواں ہوتے ہیں، خاصہ ہے باپو کا ہی۔ اور 5واں کون ہوگا؟ تو 5ویں ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ۔ دوسروں کو بتائیے اس سلسلے کے بارے میں، اس سلسلے میں کیا ہوگا۔ آپ بڑے ہی پیارے پیارے سوالات ہوں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہے، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے آج ملٹی ڈائمینشنل، کثیر الجہات سلسلہ ہے، اور اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہے، ڈسکشن بیسڈ سلسلہ نہیں ہے۔ ڈسکشن تو بہرحال ضرور ہوگی، لیکن یہ ڈسکشن بیسڈ نہیں ہے۔ اس کے اندر الحمدللہ 4 سے 5 سیگمنٹ ہیں۔ 4 سے 5 سیگمنٹ کے علاوہ 2 سیگمنٹس مزید بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوں گے سیگمنٹس، وہ آپ کو انشاءاللہ جیسے جیسے ان کی باری آتی چلی جائے گی آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ جی یہ ابھی تک راز ہے، اور کچھ ناظرین کے جو ہے وہ تجسس کے لیے بھی ایک بات عرض کر دوں کہ اس کے اندر 2 سیگمنٹس ایسے ہیں کہ جو نگران شورا کے لیے بھی راز ہیں، یعنی کیا ہیں جی، ان نگران شورا کو بھی معلوم ہے۔ اگر آپ نے ابھی بتا دیا تو شاید ابھی نگران شورا سلسلے کو دیکھ رہا ہوں جی، میں آتے کے ساتھی کو بڑے، وہ راز کیا ہے؟ وہ سیگا راز، جو راز ہے وہ سیگا راز کے اندر ہے، وہ انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی تو ہم ناظرین کو بتائیں گے۔ ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہم نے آج ڈسکشن کا رکھا ہے، اور موضوع ہے آج کا جس پر ڈسکشن ہوگی کچھ انشاءاللہ، وہ ہے بات کیسے کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے، اپنے ویو کو دوسرے کو سمجھانے کے لیے، اس تک پہنچانے کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ انسان کی گفتگو ہے، اس کا بات کرنا ہے، کچھ کہنا ہے، زبان سے اس کی ادائیگی کرنا ہے۔ ایکسپریشنز کے ذریعے بھی بعض اوقات بندہ اپنا معافی ضمیر بتاتا ہے، اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہے، اپنے دل کے حالات بتاتا ہے، اپنے جذبات، اپنے محسوسات یہ بھی بتاتا ہے۔ ایکسپریشنز کے ذریعے سے بھی جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے وہ بتا رہے ہیں، زبان کے ذریعے، بعض اوقات آنکھوں کی گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات چہرے کی گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات ہاتھ کی لینگویج ہوتی ہے، پھر بھی راز آیا نہیں ہوتا۔ جی پھر بھی راز آیا نہیں ہوتا، راز آیا نہیں ہوتا۔ یہ تو کمال ہے نا جی، مدنی چینل کی بہار بھی ابارہ چلے۔ تو اپنی کمیونیکیشن کے لیے جو ایک بہترین طریقہ ہے وہ انسان کا گفتگو کرنا ہے، بات کرنا ہے۔ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لا چکے ہیں، مرحبا سیدی، آپ کی آمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے میں خوش آمدید۔
डिस्कशन ये इंसान की शख्सियत और उसके बात करने के अंदाज के ऊपर बड़ी समझ लें आप मैटर करती है। जब तक इंसान अच्छे तरीके से गुफ्तगू नहीं करेगा वो अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकता। अगर वो सेल्समैन है तो कामयाब नहीं हो सकता। वालिद अच्छे तरीके से गुफ्तगू ना करे, औलाद को अच्छे तरीके से समझा नहीं सकता। इसके अलावा अगर कोई निगरान है वो अपने मातहत से अच्छे तरीके से गुफ्तगू ना करे, वो उसको जो से लेना चाह रहा है, अहदाफ जो चाह रहा है पूरे हो जाएं, वो नहीं ले सकता। तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का जो डिस्कशन का मौजू रखा है वो है बात कैसे करें। बात करने का मौका, औलाद वालिदैन से कैसे बात करे, वालिदैन औलाद से कैसे बात करें, गाहक दुकानदार से कैसे बात करे, दुकानदार गाहक से कैसे बात करे। इसके अलावा हम बस में सफ़र करते हैं तो बस में कनेक्टर से हमारा अंदाज़ क्या होना चाहिए, कनेक्टर का अंदाज़ जो है वो क्या होना चाहिए। यूं ही हम कोई चीज़ जो है वो ट्रेन की टिकट जो है वो अगर लेने जाते हैं तो वहाँ पर गुफ्तगू का अंदाज़ क्या होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये और भी बहुत सारी बातें हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपने सिलसिले में निगरान शुरा से पूछेंगे। निगरान शुरा की जानिब बढ़ते हैं। लब्बैक, हम हाजिर हैं। मैं कहूँगा ना, माशाअल्लाह, मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। लब्बैक। किस तरह बात करें जी। और फिर दूसरी बात ये है, ये बताएं कि बात कैसे करें, कुछ इसके ऊपर मदनी फूल अता फरमाएं। लोग ये समझते हैं कि हमने जो बात करनी है हम तो डंके की चोट पे बात करेंगे, क्या जैसे हमारा जी चाहेगा हम बात करेंगे, क्या फरमाते हैं? बात करना एक अमल है जी, और हर अमल करने का एक तरीक़ेकार है। तो यूँ बात करने का भी तरीक़ेकार डेफिनेटली है, और इसके लिए ये देखना है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से किससे गुफ्तगू फरमाई जी, वही हमारी गुफ्तगू का मयार बनेगा, हमारी बातचीत का मयार बनेगा। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए मयार बनाया गया है। और ख़ास बात करने के हवाले से अलग से हमें ताकीद की गई हैं, कुरान करीम में ताकीद की गई है जी, अच्छा बोलो, बेहतर बोलो। नासी हुस्ना। दूसरा ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की तरफ भेजा तो भी यही इरशाद फरमाया कि उसे नरम लहजे में बात करना। तो बात करनी कैसे है और मौका महल क्या है जी, ये एक अमल है और अमल सीखने से आता है। तो बात करनी कैसे है ये सीखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि एक ही अमल है। मिसाल के तौर पर नमाज ना पढ़ने की आदत है, अगर ये नमाज ना पढ़ने की आदत बच्चों में है तो बाप का बात करने का अंदाज़ क्या होगा जी। यही नमाज ना पढ़ने की आदत बच्चों की अम्मी में है तो उसको समझाने का अंदाज़ क्या होगा। यही नमाज ना पढ़ने की आदत अगर माँ में है या वालिद में है तो उनसे बात करने का अंदाज़ फिर क्या होगा। तो हर जगह पर जैसा मौका होगा वैसे बात की जाएगी। अलबत्ता बड़ी प्यारी बात किसी ने समझाई है कि जब तुम फल ख़रीदने जाते हो तो फल की दुकान पर जाकर मीठे फल का इंतखाब करते हो, इसी तरह जब बोलने जाओ तो मीठे बोल का इंतखाब करो। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह बाज़ लोग ये बात कहते हैं ना, यार मैं अच्छी बात तो कर रहा हूँ, मैंने कौन सी बुरी बात कह दी, लेकिन शायद उनका अंदाज़ ख़राब होता है कि अच्छी बात भी जो है बुरी लग जाती है। फिर ये होता है कि यार मैं अच्छी बात भी कहता हूँ ना, लोगों को बुरी लगती है। असल में लोग अमूमन बाज़ औक़ात बात भूल जाते हैं, लहजा याद रहता है। लहजा ये अलग मौजू है, बात ये अलग मौजू है, ठीक, लेकिन हर बात किसी न किसी लहजे का तकाजा करती है और लहजा लफ्ज़ों का तकाजा करता है। वाह। अगर ये दोनों की मैचिंग हो जाए तो लोग कहते हैं कि यार बड़ी उम्दा बात की, और अगर ये दोनों की मैचिंग ना हो माशाअल्लाह तो लोग कहते हैं कि यार उसको बात करने की तमीज़ ही नहीं। कुछ मिसाल मिल जाए कि अल्फाज तो एक ही है, अंदाज जुदा है। यार तो अब पहले बात कर लेते हैं ना। क्या हो गया? कर लूँगा। अब ये बात मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में की, ठीक है ठीक है, तो बापू थोड़ा पहले बात कर लेते हैं। क्या सुभान अल्लाह। तो बात
لہجے کا تقاضا کرتی ہے، لفظوں کو بھی لہجے کا لباس چاہیے ہوتا ہے. اگر لہجہ تنگ ہوگا تو لفظ اس میں زبردستی سموئے جائیں گے اور وہ تنگ کریں گے، اور اگر لہجہ بڑا وسعت والا ہوگا تو انشاءاللہ لفظوں کو بھی اندر میں کھیلنے میں مزہ آئے گا. ڈنکے کی چوٹ تو پیچھے ہی رہ گئی جی، ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں گے. میں نے ایک یہ محاورہ ہے، دیکھیں آپ محاورے کو محاورہ ہی رہنے دیں. یہ محاورہ تو ہے لیکن حضور یہ ایک انداز کا عکاس بھی ہے جی، کہ بعض اوقات آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے اور ہم 100% رائٹ ہیں. تو جب ہم 100% رائٹ ہیں تو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر یعنی بانگے دوہل جسے کہتے ہیں، وہ اپنے طور پہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم جو ہے بات صحیح کریں گے، کھلے لفظوں میں کریں گے. میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. ہاں جی، یہ بھی ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی کے باپ سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے. اللہ اللہ، بندہ رب سے ڈر کر بات کرے اور رب سے ڈر کر لوگوں سے گفتگو کرے. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ تمہارا واسطہ لوگوں کے جسموں سے نہیں، لوگوں کے دلوں سے پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو جب ہمارا واسطہ لوگوں کے دلوں سے پڑتا ہے اور ہمارے ہاتھ کم چلتے ہیں، زبان زیادہ چلتی ہے، ٹھیک. لہٰذا ہمیں لوگوں کے قلبوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کر جاتا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں آپ کے بچوں کی امی نے آپ سے کوئی روڈ بات کر دی یا کوئی ڈیٹیل چلی گئی، کوئی کہانی سنا دی، کوئی ہوا ہوگا، مسئلہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ضبط و صبر دیا ہے تو، اور اگر ضروری ہے تو اسی وقت رپلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ضبط کریں، صبر کریں. آپ نے اس کو جو سمجھانا ہے وہ بھی حق ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے جو بات کرنی تھی وہ بھی حق ہو. حق سے مراد یہاں سچ بات کروں گا تو حق بات ہم سرے دار کریں گے. جرم اگر یہ جرم ہے تو 100 بار کریں گے، پھر یہ شعر بھی سننے کو ملے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ بات حق تو ہے لیکن وہ بات کرنے کا انداز کیا ہے، وہ بات کرنے کا موقع کیا ہے، اور اس بات سے کسی کا دل خوش ہوگا یا کسی کا دل دکھے گا، یہ سب دیکھنا ہے. پھر موقع محل بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بات کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا اور اگلے کا دل دکھتا بھی ہے، لیکن دکھانے والے کی کوئی شرعی یا اخلاقی غلطی بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنے اوپر لے لیتا تو اس کو متعزی کہتے ہیں. اس نے اپنے اوپر اذیت اوڑھ لی ہے تو اس سے بات کرنے والا اگرچہ گناہ گار نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، بٹ یہ بات ہے کہ جس قدر گفتگو نرم انداز میں کی جائے گی اور اس کا معیار اچھا رکھا جائے گا، آپ کا لہجہ اچھا رکھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی بات دل میں اتر جائے گی. کیونکہ بات اگر نرم ہوگی نا تو دل میں اتر جائے گی، بات اگر سخت ہوگی نا تو اترے گی نہیں، سخت چیز نہیں اترتی. تو لہجہ اگر نرم ہوگا تو وہ بات اتار دے گا، لہجہ اگر سخت ہوگا تو بات پھنس سکتی ہے. بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے جو ہے اس کو میری کوئی بات بری لگ گئی، اب وہ دل میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کا جو ملنے کا انداز تھا وہ پہلے جیسا نہیں رہا. پھر وہ موقع کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یار اس جگہ انہوں نے یہ خراب بات کی تھی، میں بھی اپنا وقت ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات آئے، تو پھر اس کو اس وقت بتائی جاتی ہے کہ حضرت آپ نے جو ہے نا اس وقت میرا دل دکھایا تھا. اب جیسے کہ گفتگو کے دوران کوئی بات بری لگ گئی، اب میرا دل اس سے دکھا ہے تو میں سامنے والے سے اس چیز کا اظہار کروں، حضرت آپ کی یہ بات بری لگ گئی ہے، میں پھر اس وقت کا انتظار کروں کب یہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے تو میں اس بات کا بدلہ لوں یا اس بات کا اظہار کروں. بعض لوگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں منتقم المزاج. جی، یہ ایک مزاج کی قسم ہے. منتقم المزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے منتقم المزاج؟ عرض کرتا ہوں حضور، سلسلہ جاری ہے. لبیک. منتقم المزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دل میں یا موقع کی دھاک میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جی، کہ موقع ملے گا تو اس سے نقصان پہنچائے بغیر میں نہیں رہ سکوں گا. یعنی مثال کے طور پر ہمارے عموماً آپس میں دوستوں یاروں میں مستی مذاق کا سلسلہ چلتا ہے. اب کسی کی آدمی نے تفریح لے لی، اب تفریح لینے کے بعد اب وہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ جس دن مجھے موقع ملے گا. اب وہ داغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس دن اس نے غلطی کی، جس دن اس نے مطلب کہ الٹے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے، جس دن اس نے چپل ادھر کے ادھر کر لی ہے، جس دن اس کی کوئی چیز ایسی گڑبڑ ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ جس دن وہ تاخیر سے آیا اس دن میں نے اگلی پیچھے ساری برابر کرنی ہے. تو ایسے لوگوں کے مزاج کو ہم کہتے ہیں منتقم المزاج، یعنی انتقام لینے والا
بدلہ لینے والا مزاج. اور ایسے لوگ بعض اوقات دل میں بغض رکھتے ہیں, دل میں کینہ رکھتے ہیں اور بہت سارے اس خرابیوں میں ہوتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ معافی اور درگزر والا مزاج جب تک ہمیں نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری گفتگو میں بھی نرمی نہیں آئے گی. یعنی ہماری گفتگو کیوں سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اب مطلب فلاں آپ کے بارے میں بول بھی نہیں سکتا, ابھی آپ سادات کرام ہیں, تو کوئی کسی شخص کے بارے میں تب ایسا دل میں پھنس جاتا ہے کہ اب اس سے بات کرنا بھی جو ہے نا وہ نہیں مزاج بن پاتا اسے اچھی طرح بات کرنے کا. بعض اوقات سامنے والے نے چوٹ لگائی بھی ایسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ نہیں, وہ زخم بھر نہیں پا رہا ہوتا تو وقت لگتا ہے, لیکن اس میں ضبط کرے, صبر کرے. جیسے مہروز بھائی نے اسی گفتگو میں ایک جملہ یہ بھی جوائن کیا تھا کہ وہ ٹرین اس کی چلتی چلی جا رہی ہے, وہ بندہ بولتا ہی چلا جا رہا ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہا, تو کیا کرے بندہ, صبر کرے. یہ پچھلا جو وہ تھا مدنی مذاکرہ, ہاں جی, اس میں امیر سنت سے اس بارے میں سوال جواب کا سلسلہ ہوا تھا, تو حاجی عبدالحبیب بھائی بھی اس میں شامل ہو چکے تھے اس موضوع میں. میں بھی کچھ عرض کر رہا تھا, امیر سنت کے بھی ہم مدنی پھول لے رہے تھے, تو اس میں یہی تھا کہ بندہ صبر کرے. سامنے والے کو چاہیے کہ شارٹ کرے, مختصر بات کرے. وہ ہے نا کہ خیر الکلامی ما قل و دل, یہی ہے نا جی, کلام وہ اچھا ہے, بات وہ اچھی ہے جو مختصر ہو مگر پر دلیل ہو, وزن والی ہو. تو ہم بعض اوقات ایسا نہیں کر پاتے, لیکن اگر کوئی اس طرح ہم سے کلام کر رہا ہے اور وہ ہے کہ اس کا سگنل نہیں آ رہا اور وہ فری کوریڈور روڈ پر کے اوپر جا رہا ہے کہ وہ نو سگنل روڈ ہے, تو اب صبر کریں. اور تو صبر یہاں بھی جو ہے نا نظر اس پر ہو, جیسے بندے پر کوئی پریشانی آتی ہے نہیں جا رہی ہو تو کیا کرتا ہے, صبر ہی کرتا ہے. جب تک پریشانی نہیں جائے گی سمجھو یہ پریشانی آئی ہے. سبحان اللہ. لوگوں کی یہ بھی تو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ میں جو بات کر رہا ہوں حق بات کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر, جیسے انہوں نے کہا, اور میں سامنے بات کرنے کا عادی ہوں, صحیح. اب ان کو رپلائی بھی دینا ہے, اس میں اگر صبر کریں تو اس بات کا دیکھا کیسا جواب دیا میں نے, چپ کرا دیا بالکل, مطلب جو ہے نا ہمت ہی نہیں بولنے کی, رائٹ ہوں نا, اور دلیل پکڑ کے جو ہے وہ رائٹ ہو گیا. حالانکہ ان کا انداز بھی مناسب نہیں تھا, ان کا طریقہ کار بھی درست نہیں تھا, ہو سکتا ہے ناحق ہی بات کر رہے ہوں, حق بات نہیں کی اور اس کو مطلب ایکسپلائٹ کرنا. ایک ایسا شخص حق بات ہونے کی دلیل, حق بات ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کو خود علم کی کمی ہے, کیونکہ جس کے پاس علم کی کمی نہیں ہوگی نا, جو ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا علم والا ہوگا, وہ بات حق کی کرے گا, نہ حق بات نہیں کرے گا تقریباً, لیکن بات کرے گا ایک موقع محل کے مطابق. کیوں کہ یہاں پر حق بات کرنے کی ہے, حدیث پاک میں صراحت موجود ہے کہ حق بات کرو, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت کرو, یہ حدیث پاک کا خلاصہ موجود ہے. تو حدیث سے پاک کی کوئی شرط ہوگی نا اس کی, جب تک, کیونکہ وہ یہ دلیل لائے گا کوئی نہ کوئی کہ حق بات کرنے کی تو ہمیں ترغیب موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, تو اس کے لیے علم سیکھنا پڑے گا کہ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد پاک کا مقصد کیا ہے, اس کے بعد ہی بات آگے بڑھے گی نا. البتہ میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ لوگوں کے دل جو ہے نا یہ شیشے کی مانند ہوتے ہیں, ٹھوکر مت مارو, ٹوٹ جائے گا, سنبھال کے رکھیں. لوگوں کو مضبوط دل کرنا چاہیے. ایک کہ میں سلسلے سے موضوع سے ہٹ کر ایک تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا آپ کو کہ آپ نے ایک عمل کیا کہ گھڑی جو آپ پہنے ہوئے, آپ اس طرف پہن کر آئے تھے کہ جو اس کا جو ڈائل ہے وہ آگے کی جانب تھا, سیدھی طرف تھا, پھر آپ نے گھما کے اس کو یوں کر لیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں عمل پر پہلے عمل کر لیتا ہوں, عمل دکھا دونوں کا عمل کریں, اور انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل میں آتا ہوں. ہاں یہ بتائیے, یہ ہے کہ آپ کی حرکات و سکنات کو لوگ بغور دیکھتے ہیں, اب یہ بھی آزمائش ہے, حکمت ہے, یہ بھی آزمائش ہے. اصل میں پہلے گھڑی بائیں ہاتھ پر تھی, ٹھیک ہے, الٹے ہاتھ پر, اور ڈائل اس کا ڈائل آگے کلائی کی طرف تھا, یہ اس طرف تھا. اور امیر سنت کی طبیعت مبارکہ یہ ہے کہ ڈائل جو ہے وہ
नफ्स की तरफ होता है, सुभान अल्लाह। ठीक है। और फिर ये कि मैंने फिर उसको यूं कर लिया, आदत सब यही घड़ी बांधने की थी, पहले की प्रैक्टिस है। फिर कुछ मदनी मुज़ाकरे क़बल कुछ ऐसा हुआ बराह रास्त के भाई, क्योंकि इससे भी एक अच्छा काम लिया जाता है, नमाज़ों के औकात वगैरह देखे जाते, तो ये काम भी सीधी तरफ से होना चाहिए। तो फिर अमीर सुन्नत ने घड़ी सीधे हाथ पर बांधी थी, तो अब मेरे सीधे हाथ पर बांधने की अब तक आदत हुई नहीं है, और ना मैं इस बात का कभी दावा करता हूँ कि अमीर सुन्नत की हर अदा को सही मायनों में अदा करता हूँ। ये ज़रूर अर्ज़ है कि कोशिश है, ज़माने कोशिश में हो कि कभी ना कभी तो किश्ती अपनी मंजिल मकसूद को पाने में शायद कामयाब हो ही जाए, तो इसलिए फिर घड़ी साथ में ले ली। जब अदा की है तो फिर पूरी कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अच्छा, बाज़ लोगों के जो गुफ्तगू की हमारी बात चल रही थी कि बात कैसे करें, तो बाज़ लोगों के स्टैंडर्ड होते हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ होता है कि इससे ऐसे बात करनी है, फुला से ऐसे बात करनी है। अगर इसे सिर्फ दो ही स्टैंडर्ड्स में हम तब्दील करें, एक अपने से ऊपर वालों से बात करने का स्टैंडर्ड होता है, उनका मेयार होता है, अंदाज़ होता है, अल्फाज होते हैं। दूसरा अंदाज़ और स्टैंडर्ड और अल्फाज जो होते हैं वो अपने मातहतों के लिए होते हैं, या अपने से नीचे वाले अफराद के लिए होते हैं, या माशरे के पिसे हुए तबके के लिए होते हैं। अब उनको अच्छे तरीके से बात करना आती है, बड़ी आप जनाब और बड़े रख रखाव के साथ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब तक अपने वालिदैन से बात कर रहे हैं, अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, या माशरे में ज़ाहिरी एतबार से जिसका कोई मकाम व मर्तबा है उससे बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब वो दूसरी तरफ जाते हैं कि जिस शख्स से या तो उनका मफाद वाबस्ता नहीं है, या उनका वो ख़ानदानी या अपने कारोबारी या जो भी उनकी माशरती सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से बड़ा नहीं है, या मुआशरे में उसका कोई स्टेटस नहीं है, अब जो अफराद हैं उनसे फिर जो उनका अंदाज़ गुफ्तगू होता है वो दूसरा होता है। अब हम यहाँ ये तो कह नहीं सकते कि इन्हें बात करनी नहीं आती, क्योंकि अगर बात करनी नहीं आती तो फिर वो सबसे ही यकसा बात करते, लेकिन वो सबसे ही यकसा बात नहीं कर रहे। तो अब ये स्टैंडर्ड कैसे डेवलप होता है और इसको कैसे ख़त्म किया जाए? असल में हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड बनाया हम ही लोगों ने, ये अंदाज़, ये मिजाज और ये तकसीम हम लोगों ने की है। और हमारा मुताला चूँकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का नहीं है, तो ज़ाहिर है कि फिर ये सारे मसाइल और मामलात पेश आएंगे। मैं आपको एक अपनी ही ज़ात का एक वाक़या सुनाता हूँ कि कैसे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बनाने की कोशिश करते हैं। आज से कुछ सालों कबल की बात है, दो अहम अफराद थे जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं, दावत इस्लामी से को पसंद करते हैं, और मशहूर शख्सियात में उनका शुमार किया जाता है। तो वो मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए थे, मोहब्बत करते थे, तो यूँ मिलने के लिए आ जाया करते थे। तो इन्होंने नोट किया कि मुझे ये जो समझा रहे थे ये मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं उसका खुलासा अर्ज़ करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने जो नोट किया वो मुझे समझाया। आप अपनाइयत का एक माहौल था, और मुझे इस अंदाज से इन्होंने समझाया कि इमरान एक बात हम आपको बताएं, मैं जी आप थोड़ा जो है ना जल्दी टाइम नहीं दिया करो, मुझे समझा रहे हैं, और माशरे का एक हालात और मामला देख कर समझा रहे थे कि जल्दी टाइम नहीं दिया करो। जब कोई आपसे टाइम मांगे ना तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद का टाइम दिया करें, क्योंकि इतनी जल्दी दस्तयाबी ना इंसान की कदर कम कर देती है, वैल्यू कम कर देती है। तो थोड़ा आप वो बनो। बाकायदा इस अंदाज से मुझे इन्होंने ये जो कुछ कर रहे थे मेरी मोहब्बत में कर रहे थे, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन जो आपने जो सवाल किया ना कि एक सोसाइटी ने अपना खुद ही एक स्टैंडर्ड डेवलप किया हुआ है, तो ये इस तरह समझा रहे थे। तो खैर कुछ देर तक मैं बात तसल्ली से इनकी सुनता रहा, फिर मेरी बारी आई बोलने की। तो मैंने इनको फिर अर्ज़ की कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कोई शख्सियत नहीं है, ना आई ना आएगी, ना आपसे पहले आई ना आपके बाद आएगी। तो आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो ये आलम था कि अगर कोई कान में बात करता तो उस वक्त तक अपने गोश्त मुबारक ना हटाते जब तक उसकी बात पूरी ना हो जाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई दस्ते मुबारक पकड़ता तो उस वक्त तक दस्ते मुबारक ना छुड़वाते जब तक कि वो छोड़ता नहीं। और रास्ते में चलती हुई कोई आम सा कोई फ़र्द अगर ये कह दे
کہ آقا مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کہ یوں ارشاد فرماتے، بولو کہاں بیٹھنا ہے تمہیں، ایسا بیٹھ جاتا ہوں، بات کر لو تم۔ اور جو اپنے پیچھے اپنے غلاموں کو سوار کر لیتے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مجھے یاد آئی کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراز گوش پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے ملاقات ہوئی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، مطلب یہ جو جن فقراء کے فضائل قرآن کریم نے بیان کیے ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اصحاب صفہ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بیٹھنے لگے، تو اب بیٹھنے کے لیے آدمی وہ گریپ کرتا ہے نا، پکڑتا ہے، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یوں تھاما، تھاما، تو جیسے بیٹھے نا تو وہ سلپ ہو گئے۔ اچھا، جیسے سلپ ہو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ نیچے تشریف لیا ہے۔ آقا اور غلام کا معاملہ چلا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر جلوہ فرما ہوئے، ذرا گوش کو فرما، ابو ہریرہ بیٹھو۔ اچھا، وہ جو انداز ہوگا وہ جو انداز ہوگا اس کا تو کیا میں بیان کر سکتا ہوں۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، تو لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ تو وہ پھر بیٹھے، جیسے بیٹھے نا تو پھر تھاما، جیسے ہی تھاما تو پھر نیچے تشریف لے آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر دراز گوش پر سوار ہوئے، پھر فرمایا آپ بیٹھو۔ اچھا، آپ پھر بیٹھے، تیسری مرتبہ یہی ہوا۔ اللہ 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 اللہ، میرے آقا نے پھر فرمایا اب بیٹھو، اور میں آقا اب میں آپ کو نیچے لانے کا سبب نہیں بن سکتا، مطلب اب یہ اس بات کا ذریعہ سبب نہیں بن سکتا۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا اپنے غلاموں کے ساتھ۔ اسی طرح ایک دیہات سے آتا تھا آپ کے غلام، اور آپ فرماتے تھے یہ میرا دیہاتی دوست ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ملنے آئے ہوں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ نہ کچھ گاؤں دیہات سے تحفہ لاتے تھے۔ تو وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں در دولت پر جلوہ فرما نہیں تھے، تو پھر وہ بازار جاتے تھے، اور سامان بیچتے، یعنی آج بھی گاؤں دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں اور جہاں بازار ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں اور اپنا سامان بیچتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ وہ کرتے تھے۔ اب سخت عرب کی دھوپ، یہ بھری دھوپ کے اندر اپنا سامان بیچ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، پتہ چلا کہ فلاں، اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا اسٹینڈرڈ، یہ دیہاتی عربی دوست ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جو دیہات و گاؤں سے آتے اور گاؤں و دیہات کی کوئی سوغات لے کر آتے تھے، کوئی تحفہ لے کر آتے تھے، اور جیسے در دولت پر حاضر ہوئے، آقا نہیں تھے صلی اللہ تعالیٰ وسلم، تو وہ بازار چلے گئے اپنا مال سامان بیچنے کے لیے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو جب پتہ چلا کہ فلاں آئے تھے، تو آقا نے خبر پاتے ہی بازار کا رخ کیا، سبحان اللہ، اور بازار تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا تو وہ اپنا سامان بیچا۔ اب تصور کریں، دیہاتی دوست ہیں، گاؤں سے آئے ہیں، سامان لے کر آئے ہیں، بڑی دھوپ میں کھڑے ہیں، جو بدن کی جو اس وقت کیفیت ہوگی وہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اس کیفیت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھتے بتاؤ کون ہے؟ نہیں، آقا فرماتے ہیں اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ یہ میں خلاص عرض کر رہا ہوں، مجھے مینون حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں۔ اب وہ دیہاتی تھے، وہ کہتے کون ہے چھوڑو، کون ہے؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے خوش طبعی فرما رہے ہیں، خوش طبعی فرما رہے ہیں، چھوڑو کون ہے؟ اس میں جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشبو آئی، سبحان اللہ، دست مبارک سے وجود مسعود سے خوشبو آئی، تو انہوں نے اپنے کمر کو آپ کے سینے مبارکہ سے مسنا اور جلنا شروع کر دیا نا، کہ اب اس کی جو ٹھنڈک ان کو ملی ہوگی اس بھری دھوپ میں، اس سینے پاک کی جو ٹھنڈک ان کے وجود کو جو چھوئی ہوئی ہوگی، تو ان کا تو وجود پورے کے پورا مست ہو گیا ہوگا نا۔ تو عرض کی کہ آقا آپ کے اس غلام کی کون قیمت دے گا؟ اس غلام کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تم قدر والے ہو، تم قیمت والے ہو۔ اب یہ فوراً وقت دینا، اب یہ جو انداز ہے اس میں کس اسٹینڈرڈ کی بات کریں گے؟ نہیں ہے، یہ بات درست ہے، مقام ہی بہت بلند تھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انہی بلند مقام والے کے لیے ہی تو قرآن کریم فرماتا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان اللہ، تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں
نمونہ عمل ہے، ان کی پیروی کرنی ہے نا. تو ان کی پیروی میں جو روایتیں ہمیں ملی ہیں، اچھا کھانا کھانا ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ جناب یہ تو آقا کا طریقہ تھا، ہم کیسے کھا سکتے اس طرح. جب کوئی کھانا کھانا ہے تو کہیں گے یار یہ سنت ہے، ایسے یہ کھانا کھلاؤ یہ سنت ہے. جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ تو یہ آسان نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم جو بات چیت کر رہے ہیں، تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بات چیت کا اور لوگوں سے ملنے جلنے کا جو انداز تھا، یہ اپنی مثال آپ تھا. جب تک ہم اس انداز کو اختیار نہیں کریں گے، تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا، ہم جتنا لوگوں کے لیے دستیابی ہماری ہوگی اسی قدر. یہ بات درست ہے کہ ہر وقت ٹائم نہیں ہوتا رکھ کے پاس. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی لوگ کتنے اسلامی بھائی یا مجالس یا شعبے والے وقت مانگتے ہیں تو وقت نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی وقت، اب کوئی مجھے آج کہتا کہ آج میں 2:30 بجے ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں کہاں سے وقت دیتا؟ 2:30 بجے آپ کو وقت دیا ہوا. اب کوئی بولے کہ کس سلسلے کے بعد وقت دو تو وقت دیا ہوا ہے. تو لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نہیں، وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے، تقسیم ہے. وقت نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تو تھا نا تو دے دیا، ان کے لیے تھا تو دے دیا. یعنی وقت کے گھنٹے کتنے ایک دن میں؟ ہر ایک کے لیے مساوی تقسیم ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے غریب ہو کہ امیر ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، جوان ہو کہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت عطا کیا ہے. بالکل. کسی کے لیے بھی ایک دن کا بچہ پیدا ہو اس کے لیے بھی 24 گھنٹے، اور 100 سال کا بوڑھا اس کے لیے بھی 24 گھنٹے. ہر ایک کے لیے وہی گھنٹے. جس طرح وقت کی تقسیم میں فرق نہیں ہے نا، اسی طرح بات کرنے میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک جگہ پر تقسیم ضرور ہے، میں معذرت چاہوں گا. وہ تقسیم ان معنوں کرے کہ اس میں بھی مطلب خوبصورتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم میں سے ہمارے طریقے پر نہیں ہے. تو اب بڑوں سے جب ادب سے بات کریں گے تو وہاں لہجہ تبدیل ہوگا، چھوٹوں سے جب شفقت سے بات کرتے ہیں وہاں بھی لہجہ تبدیل ہوگا. لیکن دونوں صورتوں میں انداز خوبصورت ہی ہے. واہ. تو آپ کو یہ بھی مشورے دیے گئے کہ ان سے مطلب اس طبقے سے تھوڑا اس انداز سے، غریبوں اس سے کو اس انداز سے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کاٹن کے مشورے دیے گئے، کاٹن پہن کے ہم تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر غلام ہوں والی بات کریں کہ ہم غلام ہیں اور ہم کہیں غلام ہوں، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے. تو البتہ وہ کون سا امتی ہے جو خود کو غلام نہیں کہے گا. البتہ یہ کہ یہ جو آپ نے جو فرمائے نا، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ بیان کی کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. تو اگر ہم کسی کو اپنے لیے چھوٹا سمجھتے ہیں، اچھا، تو اب یہ غور کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آپ کی آپ کا تو میں ہم جیسا میری یہ بھی شروع میں ہم نے اصل میں بھی بیٹھا ہوا ہوں دو سادات اور دو علماء کے بیچ میں. نگران شورا مطلب میرے ساتھ بھی ایک ایسی آزمائش کر دی ہے اس مجلس نے کہ مجھے 2 مدنی اور 2 سید ان دونوں کے درمیان بٹھا دیا ہے. اور تیسرے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں. نگران شورا حاضر ہیں، کچھ کال کی جانب بڑھتے ہیں. لبیک ہے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا سوالات نگران شورا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافعہ فاریہ ہے. نگران شورا، آپ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں. ہمارے دل میں یہ آرزو رہتی تھی ہم نگران شورا کے بارے میں کچھ بات کر سکیں. اب اس سلسلے سے ہماری یہ آرزو پوری ہو جائے گی. نگران شورا، جب ہم گھر والے آپ کا بیان سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی ایسا بیان کرنے والے بن جائیں. آپ جیسا مدینے سے عشق ہو جائے، آپ جیسا
خدا نصیب ہو جائے، بس ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، اس کا فارمولہ بتا دیجئے۔ اللہ تعالی نگران شورا کو نظر بد سے بچائے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فارمولہ بتائیے گا۔ میرے مدنی منی لبیک لبیک لبیک، آپ نے میٹھی میٹھی آواز میں مجھے بہت عجیب و غریب کلمات سے نوازا ہے۔ اول یہ کہ ہم آپ جیسے بن جائیں، یعنی آپ کہیں کہ آپ میرے جیسے بن جائیں، تو میں اس سے تھوڑا سا آپ کو مدنی منی ہو ان کے ذریعے میں اوروں کو بھی عرض کروں کہ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے، کیونکہ اللہ کے نزدیک کون اچھا ہے کون برا ہے یہ ہم نہیں جانتے، تو یا اللہ مجھے نیک بنا دے۔ ہاں واقعی جو ولایت کی اعلیٰ منزلوں پر ہیں، جو واقعی نیک ہیں، ان کے لیے ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ اور اب رہی بات یہ کہ میں یہ آپ نے جو میری ذات کے بارے میں پوچھا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسان فارمولہ، آسان فارمولہ۔ مدنی منی نے فارمولہ پوچھا ہے اور میں نے اس میں حاشیہ لگایا کہ آسان فارمولہ بتائیے گا۔ میں نے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی ترجمانی کی ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ نیک بن جائے میرے جیسا، مطلب جو آپ نے جو بھی کلمات آپ نے ارشاد فرمائے، تو ساتھ ہی آپ نے بھی فرمایا کہ حسن زن کی بنیاد پہ جو ہے ہمارا ایک وہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارا حسن زن ہے۔ باپا بھی یہ لکھتے ہیں کہ نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے 26 رمضان چلے فارمولے پہ آ جائیں، فارمولہ گم ہو جائے گا۔ نہیں، گم نہیں ہونے دیں گے آج ہی ہم۔ یہ آج تو لبیک میں حاضر ہوں، سلسلہ لبیک کا۔ میں نے یہ 26 رمضان کو سوال کیا تھا، تو آپ نے مجھے جو ہے اس کا جواب ریٹرن کر دیا تھا اس نے کہ تم سوال کیسے ایسے کر لیتے ہو۔ انہوں نے پچھلی بار سنبھال کے رکھی ہے نا باپو، آپ نے کہا تھا نا۔ کون سا مزاج؟ نہیں، یہ وہ منتقم المزاج نہیں ہے نا، دیکھیں نا لہجہ اور انداز بدل گیا نا۔ ٹھیک ہے، یہ تو مشفقانہ مزاج ہے کہ انہوں نے شفقت فرمائی ہے، اور اتنی بات جو براہ راست گئی تھی انہوں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سنبھال کے رکھی ہے۔ میں بالکل اس کو کلیریفائی کروں، یہ شفقت ہے۔ پنجابی میں شعر کہتے ہیں، بول تیرے پیار دے بولے ہی قبول نے، تولے بھی قبول نے، تماشے بھی قبول نے۔ اچھا، یہ نے سارے اوزان آپ نے بیان کر دیے۔ ویسے سربراز بھائی کے منہ سے لگتا بھی بہت اچھا ہے۔ جی، اصل میں دیکھیں بیان، اب ہر ایک کو ہر ایک کا بیان اچھا لگتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ خیر، اس کی میں وضاحت کر کہہ سکتا ہوں، فارمولہ بتا دینا بس۔ ہاں جی، فارمولہ بتا دو۔ جیسے ابھی گفتگو کچھ اور بیان ہوتے ہیں، اس میں جو آپ کا انداز ہوتا ہے اور جو ذہن میں مثالیں آ رہی ہوتی ہیں، گفتگو آ رہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ لوگ جاننا دیکھیں جو بندہ اچھا کرتا ہے نا، سمپل سی بات ہے، یہ بات آپ مولانا حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو میری بات کا انکار نہیں، جو بندہ بات اچھی کرتا ہے ہم نا، آپ کی بات کا ویسے بھی انکار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جب بندہ غلطی کرتا ہے نا تو اپنی نفس کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ مطلب یہ درس بندگی ہے، یہ درس بندگی ہے کہ بندے سے جب کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے تو وہ کہے ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو کہہ دے کہ یہ میری نفس کا قصور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ ایک چیز جب آپ کہہ رہے، اب یہ مدنی منی نے کتنا خوبصورت سوال کیا، میں پوچھوں مدنی منی اچھا سوال آپ کیسے کر لیتی ہو، اتنا ٹھہر ٹھہر کے سوال کیسے کر لیتی ہو، اتنے پیار سے سوال کیسے کر لیتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی اس مدنی منی پر رحمت ہے کہ اتنا پیارا کر لیتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ اتنا اچھا بول لیتے ہیں، باپو اتنا اچھا مسکرا لیتے ہیں، باپو مدنی منوں کو کیسے سنبھال لیتے ہیں، ہم سے چار بچے گھر کے لیے سنبھل جاتے صحیح، یہ باپو مطلب کہ 10 12 مدنی منع، ان کی تربیت کرنا، ان کو پھر مدنی چینل کے کرنا کیسے کر لیتے ہو؟ تو مہاروز بھائی آپ ماشاءاللہ حکام تجارت اور مفتی صاحب کے ساتھ سلسلے اتنی تیاریاں کیسے کر لیتے ہو؟ تو اب آپ اس کی ڈیٹیل دینے جاؤ، مطلب آپ مجھے پھنساتے ہو، اب میں آپ سے آپ کے بارے میں سوال کروں گا۔ اچھا، جب آپ اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا دو گے؟ نہیں، بات یہ ہمارا فارمولہ مس ہو رہا ہے اس میں۔ اچھا یوں ہے یہ کہ فارمولہ ہی، اگر یہ آسان آپ نے کہا نا، اس سے بڑھ کر آسان بات کیا ہوگی کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے۔ آپ اصلاح فرمائیے۔ اس نے کسی کو بولنے میں، اس کا فضل اس کے بولنے میں ایسا شامل حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں تاثیر یا برکت داخل کر دیتا ہے۔ کسی کے لکھنے میں اللہ تعالیٰ، مجھے کو کہے کہ لکھو
کوئی رسالہ لکھو، کوئی بیان لکھو، میں نہیں لکھ سکوں گا، مجھے لکھنے پر قدرت نہیں ہے، تو جس کو رسالہ لکھنا کہتے ہیں۔ نہیں، میں بیان بھی تیار کر سکتا ہوں۔ انکار ہی کریں گے نا وہ تو۔ نہیں، میں انکار کر، میں عاجزی میں بھی جھوٹ تو نہیں نہ ہوگا، انکساری میں بھی جھوٹ تو نہیں نہ ہوگا، انکساری میں بھی تو سچ تو رکھا جائے گا نا، جھوٹ کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ کیفیت، انکساری بھی کیفیت کا نام ہے نا، اگر اس وقت ٹائم پہ کیفیت ہے ہی یہی جو میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ اس کو اگرچہ انکساری میں لے جائیں، انکساری کے بعد میں، لیکن آپ اس کو جھوٹ پر محمول تو نہیں نہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اگر کوئی کہے کہ اب لکھو رسالہ، تو میں لکھ نہیں سکوں گا، میں مضمون تیار کر لوں گا اپنے لیے جو مجھے بیان کرنا ہے، مگر آپ بولو گا اب اسی مضمون کو مینون چھاپ کر اب رسالے کی صورت پہ نکال دے، تو پڑھنے والے کو اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ رسالہ لکھنا یہ خود ایک فن ہے، جس کو تحریر کرنے والا کہتے ہیں محرر، یہ ہر ایک نہیں بن سکتا۔ تو اب امیل سنت ہے، بیان بھی کر لیتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں، کلام بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ہر ایک میں ہر ایک صلاحیت نہیں ہوتی۔ اب حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کا بیان سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، مگر بیان کے دوران یہ نعتی پڑھ لیتے تھے۔ مجھے کوئی کہے کہ آپ بیان کے دوران اس طرح نعتی پڑھا کرو جیسے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے، میں نہیں کر سکتا۔ سلسلے کے دوران تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں، وہ دیکھیں پڑھنا الگ بات ہے، پڑھ تو آپ بھی لیں گے، پر میں بھی لوں گا، وہ سنی ہر سنی نعت خوان ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ ہمارے شاہد ہے نگران کابینہ، پاکستان کابینہ نگران حاجی شاہد اتاری، وہ ماشاءاللہ بیان بھی اچھا کرتے تو نعت بھی اچھی پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے سلمان بھائی ہیں، اجتماع ہے پورا، سلمان دیکھو آل راؤنڈر ہے، میرے کو تو کوئی آل راؤنڈر نہیں بولتا، آپ کو سب آل راؤنڈر بھی بول دیتے ہیں۔ اچھا آپ کے بیان کے حوالے سے کسی نے ایک سوال کیا تھا، تو وہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں۔ اور کیا چل رہا ہے؟ آپ اجازت دے رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تھا یہ کہ آپ غصے میں بیان کیوں کرتے ہیں؟ آپ بتائیے، میں غصے میں کرتا ہوں؟ مجھے کیا پتا، آپ سنتے نہیں ہیں؟ آپ تو سنتا ہوں، لیکن مجھے کیا آپ سے آپ کے تاثرات لینا چاہ رہا ہوں، فی البدی تاثرات لینا چاہ رہا ہوں، چاہے جیسے بھی ہیں، بھلے غصے میں بول دیں آپ، میں غصے میں ہوتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کیفیات میں بولتے ہیں، بس جس کیفیت میں جا رہے ہوتے ہیں اس میں بولتے ہیں، مجھے ایسا لگتا تو اس کو غصہ بولیں گے؟ جیسے ابھی میں سوال کرنے لگا تھا کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اور آپ کی فیس جو اتار چڑھاؤ ہے چہرے کے، اور آپ کی جو ہینڈ موومنٹ ہے، یہ بہت زبردست ہے، کمال ہے یہ نا۔ ابھی میں سلسلے میں بھی نوٹ کر رہا تھا، بیان میں تو نوٹ کرتے ہی ہیں، تو اب یہ بھی کیسے آتا ہے، یا یہ بھی وہ یہ کیسے آ رہا ہے جو آپ کر رہے ہو؟ یہ تو نیچرل ہے نا۔ گوگلی چلا رہے ہیں، یہ گوگلی نیچرل ہے، آپ کا فیبریکیٹڈ ہے، بنا ہوا نہیں۔ اچھا بیان کیا، اچھے گفتگو کی رہی، مکالمہ کیا، اتنے سارے سلسلے کیے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ حوصلہ افزائی، ایک یہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ایک ہوتی ہے کہ کسی جگہ سے حوصلہ افزائی آتی ہے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا کہ یار اس نے جو حوصلہ افزائی کی ہے نا، اس سے دل ذرا ٹھنڈا ہوا۔ لیکن نیچرل ہے بندے کی کہ جب بھی آپ کی کوئی حوصلہ افزائی کرے گا نا، نیچرلی طور پر وہ خوشی ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں یہی بات ہی سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اسے اللہ کی طرف سے لینا، ہاں یہی ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ اور اگر اسے آپ نے اپنی ذات کا کوئی کمال سمجھ لیا تو یہی سمجھنا کہ یہ کمال یہ آپ کی ذات کا ہے، یہ سمجھنا پھر زوال کا سبب بھی اللہ محفوظ بن سکتا ہے، اللہ محفوظ۔ لیکن خوشی کس فرد کے، وہ غصہ نہیں ہوتا جی، وہ آپ نے جو کہا نا کہ وہ جذبات، اصل میں نے بہت پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک عبارت پڑھی تھی جو وعظ و نصیحت سے متعلق آپ نے کہیں لکھی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ واعظین کے لیے آپ نے لکھا تھا جو بیان کرتے ہیں، لکھا تھا کہ اگر تو دیکھے کہ تیرا کوئی بھائی آگ میں گرتا پڑ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، تو اس کو بچانے کے لیے تو کس طرح اپنے لفظوں کو بنا سوار کر بات کرے گا، یا تو ایک بے اختیار اور ایک جذباتی کیفیت کے ساتھ اس کو بچانے جائے، ارے بھائی ارے گر جاؤ گے، اس کو روکو۔ یہ کیسے لائے نا، کیا ہوگا آپ کو؟ دیکھیں وہ کیا ہوگا جب آپ کا ایک تصور بندے گا، خدا نہ خواستہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ چھت پر گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کا بچہ بغیر منڈیر کی چھت کے کونے پر کھڑا ہوا ہے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ بچانے کے لپکیں گے آپ۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے جب کسی کو جھلتا دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، کسی کو یوں ہوتا ہے کیفیت ہوتی ہے، تو جیسا ماحول ہوتا ہے۔ اب مطلب کہ بہت سارے جیسے ابھی وہ ہے میرے رب کا کلام ہمارا سلسلہ ہے، تو جائے اس میں وہ کیفیت کا وہ
وہ اللہ کا نہیں ہے. غصہ سمجھ رہے ہیں اس میں وہ چیز نہیں, وہ اللہ کا نہیں ہے اصل میں. بیانات وغیرہ پھر اس میں بھی اپنے اپنا ایک لیکن مزاج ہوتا ہے. تو کبھی بعضوں کے انداز بڑے مطلب کہ وہ اس انداز کے نہیں ہوتے, تو وہ ان کا بھی بیان لوگ پسند کرتے ہیں, سنتے ہیں, ماشاءاللہ سافٹ انداز ہوتا ہے. بعضوں کے انداز میں کچھ جذباتی انداز بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ اپنی اپنی ہوتی ہے. اب یہ کہ ہر ایک اپنا انداز ہے, اللہ تعالیٰ کس کا انداز قبول فرما لے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں اخلاص اختیار کرنا چاہیے. آپ انداز کو ہم بیس کیوں بنائیں, ہم اخلاص کی بات کریں. پھر دوسرا یہ کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے بسا اوقات امیر سنت نے جو ایک مدنی سوچ عطا کی ہے کہ آپ نے بیان تو کیا, لوگوں نے پسند بھی کیا, چینجز کیا آئی, آپ نے میٹر بہت زبردست ڈیلیور کیا اور بڑے مطلب کہ چن کر آپ نے مدنی پھول جس کو نکات کہتے ہیں نکال کر آپ نے بیان کیے. لوگ اش کر اٹھے آپ کے مواد کو سن کر. لیکن الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلا؟ واہ واہ, بہت خوب, تعریف, یا کوئی بے نمازی بن کر بھی گیا, کوئی داڑھی منڈا داڑھی والا بن کر گیا, کوئی ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا فرما بردار بن کر گیا, کوئی شراب سے توبہ کر کے کھڑا ہوا, کوئی جوئے سے توبہ کر کے کھڑا ہوا. نتیجہ واز کا نتیجہ تو نکالنا ہے نا. ہم فرقہ ملاماتیہ سے نہیں ہیں, یعنی کہ ہم ایسے کام نہیں کرتے جس سے لوگ ہم کو ملامت کرتے رہے, ہم اپنی نفس کو سزا دیتے رہیں. ہم ایک ایسے انداز پر ہیں کہ لوگ ہماری بات کو سنیں اور سمجھیں, اور ہم اپنے انداز میں ایسی چیز پیدا کریں, شخصیت میں ایسی کشش پیدا کریں کہ لوگ قریب آئیں. کیونکہ تبلیغ اس وقت تک نہیں ہو سکے گی جب تک لوگ قریب نہیں آئیں گے, اور قریب آ کر جب تک لوگ اثر قبول نہیں کریں گے تبلیغ کا مقصد بھی صحیح معنوں میں پورا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی کہ اپنے ایک سب ہے, آپ کی انداز, آپ کا تصور بیان میں آپ کا تصور کیا ہے, جیسا آپ کا تصور بنتا ہے نا ویسے ہی آپ کی باڈی جذبہ رہنمائی کرے گا گویا. اب یہ ہے کہ کچھ کالز کی جانب بھی بڑے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, آپ کے سوالات بھی چلتے رہیں گے. چھوٹی سی بات لے لوں تاکہ میں چاہ رہا ہوں ناظرین بھی شامل ہوتے ہیں. بالکل لیکن یہ بات سلسلے کا وقت جو ہے کہ کون گھنٹہ ہو چکا ہے. دعوت اسلامی کے سینکڑوں ہزاروں مبلغین ہیں, وہ فالو کرتے ہیں. بسا اوقات جو ہمارے بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں, بالخصوص آپ ہو گئے, نگران پاکستان کابینہ حاجی شاہد ہو گئے, ابو البیان حاجی اظہر اتاری ہو گئے, تو آپ ہیں, پھر خود امیر اہل سنت ہیں, شہزادے ہیں. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں, کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں کی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پسند کرتے ہیں بزرگوں کی نقل کرنا, ان کے الفاظ کو بیان کرنا, ان کے انداز کو لینا ہم پسند کرتے ہیں, اور یہ مطلب اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ بھی اس کو بڑھاتی ہیں. لیکن بیان کے حوالے سے بالخصوص میں چاہوں گا کہ آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. امیر سنت کو ہی کاپی کرنا چاہیے ماشاءاللہ. اور جب مجھے چوک اجتماعات کا جب ہمارا سلسلہ چلا تھا, روڈ اجتماعات کا, میرے جب میدان اور روڈ اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا, تو اس وقت میں نے امیر سنت کے وہ بیانات نکالے تھے جو امیر سنت روڈوں پہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان بیانات کو سن کر میں نے کئی اپنے بیانات تیار کیے تھے. اس وقت کہ اگر آپ امیر سنت کے بیانات سن لیں گے نا جی, اور آپ کا وہ ایک جوش اور ایک ولولہ اور ایک کیفیت جب آپ سنیں گے نا, تو پتہ چلے گا امیر سنت نے اپنے اس دور میں جب آپ کی اس وقت عمر 40-45 سال کی ہوا کرتی تھی, یعنی جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا تو میں 91 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا, اور امیر سنت کی ولادت کی جو سن عیسوی سن کہلاتا ہے وہ کم و بیش 50 سن عیسوی ہے. تو امیر سنت کی اس وقت کی عمر ہوئی 41-42. تو اس وقت سے لے کر اگر اب آگے 10-12 سالوں کا 8-10 سالوں کا امیر سنت کا اس وقت بھی یا اس سے پہلے کے زمین کھا گئی نوجوان کیسے دیکھ لیں, قبر کی پہلی رات دیکھ لیں, اور 3 قبریں دیکھ لیں. اور آپ نے پہلا بیان کون سا سنا تھا؟ امیر سنت کا جہنم کے خطرات, وہ بیان پہلی دفعہ بھی پورا سن لیا تھا. ہاں, کیسٹ اس وقت جو وہ بیان کو سنے تو صحیح, تو پتہ چلے گا امیر سنت کی اس وقت جو کیفیت تھی, اور وہ جو جس کو کہتا ہے نا عربی گھوڑا جب دوڑتا ہے تو کتنی مطلب کہ اس کی وہ رفتار ہوتی ہے نا, اور امیر سنت کی جو اس وقت ایک ردم ہوتا تھا نا بیان کا, سبحان اللہ, وہ ردم اپنی مثال آپ ہوتا تھا, یوں جاتے تھے نا بالکل وہ, اور جہاز اڑتا تھا بیان کا اور سیدھا اسلامی بھائیوں کے قلبوں پر لینڈ کرتا. سبحان اللہ. یہ حقیقت. اچھا یہ ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا تھا میرے لیے بیان ہوئے. میں نے آپ نے وہ بیانات سنے امیر سنت کے, جب ملتان کے اجتماع سالانہ اجتماع میں عصر و مغرب کے درمیان بیانات ہوتے تھے پاپا کے,
باپا کا جو بیان ہوتا تھا وہ عصر و مغرب کے درمیان ہوتا تھا، یعنی عصر کی نماز کے بعد تلاوت، نعت شریف اور پھر سنت و بھرا بیان، 2 بیان۔ اس بیان کو امیل سنت سمجھے کہ یہ رن وے والا بیان نہیں تھا، یہ ہیلی کاپٹر والا بیان تھا، یہ ڈائریکٹ یوں اٹھتا تھا اور یوں ہی ختم ہو جاتا تھا، بالکل پک سے نکلتے تھے، پک پر ہی جو ہائی پچ جس کو کہتے ہیں نا جی۔ تو اسلام بھائی نے وہ بیانات امیل سنت کے سنے نہیں ہیں، ان دفعہ مدنی چینل میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب یہ باتیں ہوتی ہیں آپ جوش میں بیان کرتے ہیں، آپ یوں بیان کرتے ہیں، تو جب عمر آپ کی بھی بڑھے گی تو پھر یہی انداز آئے گا۔ عمر تو بڑھ گئی ہے، دعا کرے سدھر جاؤں۔ اچھا نگران شورا، جب میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی نا، کچھ ملاقاتیں یاد رہ جاتی ہیں، پہلی ملاقات خاص طور پہ یاد رہتی ہے۔ جب میں آپ سے پہلی مرتبہ ملا تھا کہ جو ہے نام کے ساتھ ایک ایسی ملاقات کر کے آگے بڑھ گئے، تو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی آپ سے، تو مجھے وہ یاد ہے۔ آپ کچھ بتائیں کہ جب آپ کی امیر السنت سے ملاقات ہوئی، کہ امیر السنت آپ کو جانتے ہیں نام کے ساتھ، تو اس ملاقات میں آپ کی کیا گفتگو ہوئی، امیر السنت کے کیا مدنی پھول تھے، آپ کیا بات لے کر گئے تھے، اور مقام کون سا تھا، کچھ یہ پتہ چلے پہلی ملاقات۔ جب میں نے بیان سنا نا امیر سنت کا، لکھا نہیں تھا۔ اچھا، ہمارے قاری عبدالرزاق ہوتے ہیں کھارا در میں، وہ درس دیتے تھے فیضان سنت کا، رمضان مبارک میں ہم لوگ مسجد میں پہنچ جاتے تھے ظہر میں، ٹھیک ہے۔ تو ان سے پھر وہ مراسم پیدا ہوئے، انہوں نے بیان دیا، پھر وہ بیان میں ایک اثر قبول کیا، بیان کیسٹ بیان سنا تھا، ہاں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے مرید بننے کی انہوں نے ترغیب دلائی، تو میں پہلی مرتبہ شہید مسجد کھارا در کراچی پاکستان میں حاضر ہوا۔ عصر و مغرب کے درمیان امیر سنت وہاں پر عموماً ہوا کرتے تھے، عصر کی نماز پڑھاتے تھے اور مغرب تو وہیں ہوتے تھے، مغرب کی نماز پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس دوران ملاقات بھی ہوتی تھی، اور تو میں نے بیعت کی، وہیں بیعت بھی ہوتی تھی، اور پھر نکل گیا تھا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی؟ نہیں، اچھا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا یہ بیعت کے لیے ضروری نہیں، اگرچہ وہ مسئلہ اس وقت نہیں پتا تھا، لیکن اس وقت یہ بات خیال آیا بھی نہیں تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ نگران شورا بننے کا خیال آیا تھا؟ وہ تو جب شورا بنی تھی تب بھی نہیں آیا تھا، اللہ، پھر کیسے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ چلے، شورا بنی تھی تب بھی نہیں آیا تھا کہ ہم شورا میں بھی آئیں گے۔ چادر پکڑ کے بھی ہوتے تھے بیعت کی سلسلہ، چادر پکڑ کے بیعت ہوتے تھے، مطلب مختلف طرح سے بیعت، ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ بیعت ہوتے کیسے ہیں، ہمیں کہا گیا تھا یہ جو دوران بیعت ہوتا، مرید پیر، اتنا تو پتا تھا کہ پیر صاحب ہوتے ہیں، پیر صاحب ہوتے ہیں، تو وہ پیر صاحب بنا لیا ہم نے۔ اچھا، پھر کیا ہوا جب آپ کی ملاقات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، پھر ملاقات ہوئی، پھر تو جو کرنا بھائی جو میں نے کرنا تھا میں نے کر لیا، اب جو انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کرنا تھا، میں نے تھوڑی کرنا تھا۔ پہلی ملاقات میں بات کہہ کیا دیا، ہوئی؟ لیکن اب وہ سب باتیں اگر ایسے ہی چلی جائیں گی تو پھر وہ نہیں تو انہوں نے قبیل تو کہہ دیا ہوگا نا، تبھی تو یہاں تک پہنچا دیا۔ پہلی ملاقات میں کیا بات ہوئی، یہ بات ہوئی تھی، یاد رہ جاتی ہیں کچھ، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ اصل میں میری ملاقات تو یوں آرڈنری طور پر کہنی ملاقات کیا تھی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جس کو آپ باقاعدہ جس کو کہو کہ امیر سنت نے فرسٹ ٹائم اپنی انفرادی ملاقات، اپنی انفرادی صحبت سے نوازا، وہ مجھے یاد ہے۔ تو فرسٹ ٹائم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد وہ یہ تھا کہ ہم نے امیر سنت نے اپنے حج کے فارم بھر دیے تھے، میں نے اپنے حج کے فارم بھر دیے تھے، 92 کی بات کر رہا ہوں، اور پھر پتہ چلا کہ جناب چل مدینہ یہ وہ، تو پتہ تو تھا نہیں، تو چل مدینہ تو کیا ہو سکتے تھے ہم، تو پھر امیر سنت یہ گلزارہ بھی مسجد ہے دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز، اس کے پیچھے آپ کی رہائش ہوتی تھی، میری مسجد کی طرف بلڈنگ میں رہائش تھی، امیر سنت کی مسجد کے اس طرف ایک مکان میں رہائش تھی، یہ بھی قربت، تو قربت رہی ہے۔ اس سے تھوڑا سمجھے کہ تقریباً 1-8 کلومیٹر پہلے امیر سنت کو کسی نے کوئی بتایا ہوگا کہ یہ نیا نیا آیا ہے اور یوں کر رہا ہے، تو آپ اتر کے، امیر سنت اس وقت ہائی روف ہوتی تھی، ہائی روف ڈبہ گاڑی جس کو کہتے تھے، تو آپ اس سے اتر گئے، اور میں ایک اسلام بھائی کے ساتھ ہمارے اس وقت نگران ہوتے تھے بلال اتاری، تو میں ان کے ساتھ ان کی موٹر سائیکل تھی اس پہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں انہوں نے مجھے اتار دیا، ہوگی کوئی انڈرسٹینڈنگ، تو ابھی امیر سنت مجھے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کیسے خوش ہو، پیدل لے کر چلتے رہے، پھر سمجھے کہ تقریباً میرا جتنا بھی بایو ڈیٹا تھا کم و بیش میری مطلب پورا وہ کمپیوٹرائز ہو گیا، اب وہ انہوں نے اس وقت حاصل کر لیا، کبھی میں رویا دھویا بہت کچھ کیا کہ چل مدینہ ہو جائے، لیکن چل مدینہ نہ ہو سکا۔
تو یہ پہلی ملاقات تھی جس کو میں نے بہت ہی مختصراً بیان کیا ہے. اور ابھی جو آخری ملاقات ہوئی ہوگی امیر السلطان مل کے، اس میں کیا بات ہوئی؟ ذرا یہ بھی کچھ بتا دیں. آخری ملاقات تو میری کب ہوئی؟ آخری ملاقات میری آج صبح سونے سے پہلے ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور کیا عرض کروں گا، آج ہم سونے سے پہلے آخری ملاقات ہوئی، اور یہی ملاقات ہوئی کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے، شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں لبیک، اور نگران شورا جو ہے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں. اب آپ کی جانب آتے ہیں، 5ویں آپ ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں مزید کچھ کالز ہیں، کیا گفتگو؟ 2 کالز ایک ساتھ لے لیں، 2 بلکہ 3 لے لیں، ورنہ یہاں پر تو لگا ہوا ہے سوالات کا سلسلہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اسلام آباد سے وحید احمد عرض کر رہا ہوں. اس وقت ماشاء اللہ ہمارے پیارے نگران شورا لبیک میں حاضر ہوں کا پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں. آپ کی برگاہ میں ایک عاجزانہ سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کو اکثر UK اور سفر اور ساؤتھ افریقہ کے ممالک میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں بیانات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ کے اکثر بیانات اس پہ بھی ہوتے ہیں کہ مدینہ شریف کی حاضری اور مکہ شریف کی حاضری، اور آپ اس میں بہت زیادہ افسردہ بھی ہوتے ہیں اور روتے بھی ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نہ مدینہ شریف جاتے ہیں نہ مکہ شریف جاتے ہیں، بلکہ آپ جا سکتے ہیں؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس سائڈ پہ کیوں نہیں جاتے؟ کائنڈلی اس کا جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ سوال ہو گیا، مزید جواب دے دینے دونوں، پھر وہ اس کا سوال بڑا طویل چلا، مختصر ہو جائے گا. مختصر. چلیں ہاتھوں ہاتھ لیں. اس سوال کے دوران کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ UK ساؤتھ افریقہ اور امریکہ وغیرہ کے تو دیکھتے ہیں، ہم بنگلہ دیش آپ تشریف نہیں لے گئے یا اس طرح کے کوئی؟ میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ آخر میں بنگلہ دیش بھی جا چکے ہیں. اس کا جواب فوراً لے لیتے ہیں، اس کا جواب فوراً لیتے ہیں. اصل میں سائل محترم، اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کال کی اسلام آباد سے. مجھے آپ نے مدینے جا سکتے ہیں یا مدینے جاتے ہیں، مجھے جانا نہیں ہے، مجھے چلنا ہے. جب جانا ہو تو کی بات الگ ہے، اور چلنا ہو کی بات الگ ہے. چلنا یہ ہے کہ امیر سنت کے ساتھ چلنا ہے، اللہ اکبر. اور جانا یہ ہے کہ امیر سنت ہو یا نہ ہو جانا ہے. تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے تو کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرے پیر و مرشد کے ساتھ وہاں پر آنے کی اجازت عطا فرمائیں. تو اور میرے جذبات یہ ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اتنا گناہ گار ہوں کہ میں کیا بیان کروں. میں چاہتا ہوں کہ میری اس بار کی بھی حاضری امیر سنت کے ساتھ ہو، میں کعبہ دیکھوں ان کے ساتھ دیکھوں، سبحان اللہ، میری حاضری ان کے ساتھ ہو. جب میں عرفات کے میدان میں حاضری دوں تو ان کا ساتھ ہو، سبحان اللہ، ان کے دامن میں چھپ کر میں اپنے رب کے حضور حاضری دوں، اور بس وہ ان کے صدقے مجھ پر کرم ہوتا رہے اور میں بخشا جاؤں. انہی کے ساتھ مزدلفہ حاضری ہو، حقوق العباد کی معافی کا مژدہ وہاں پاؤں، سارے مراحل طے ہوں، اور پھر انہی کے دامن میں چھپ کر یہ جس کے عاشق صادق ہیں ان بارگاہ رسالت میں حاضری دوں، اور وہاں سے ان کے صدقے نظر رحمت پاؤں، توجہ پاؤں، اور شفاعت کا مژدہ پاؤں. تو یہ میری ایک تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اور آپ دعا کریں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں کہ یہ تمنا، یہ آرزو پوری ہو، اور مجھے امیر سنت کے ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے. استاد ہوں، ماں باپ ہوں، اتار بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو سوال کیا نا، تو یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتے. جانا اسی کے لیے ہے، یا آنا اسی کے لیے، چلنا اسی کے لیے جس کو اجازت ملے گی بارگاہ رسالت سے. آپ دعا کریں کہ مجھے اذن مل جائے، اور جو عرض ہے، جو تمنا، وہ میں نے عرض کر دی. حج کیا. اچھا، کتنے حج کیے ہیں، کتنی مرتبہ حاضری مدینہ ہوئی ہے؟ آخری حج میں نے 2001 میں امیر سنت کے ساتھ ہی کیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی، واہ، سبحان اللہ. تو مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انوار رضا صدیقی عطاری ہے. میں ساؤتھ کوریا کے شہر انچن سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا مدظل العالی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ نے
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کیا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اتنا بڑا حصہ کس طرح حاصل کیا؟ جواب عنایت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برتن کو کیا پتہ کہ مجھ میں کیا آئے گا، بھرنے والا جانے. سبحان اللہ. اس نے کیا کیسے بھرا، کیا بھرا، کتنا بھرا. ہم تو خالی برتن ہیں، مجھے کیا پتہ کیسے لیا. وہ جس نے بھرا ہے اس کو پوچھے کہ کیسے بھرا. لیکن برتن بنانا، پھر اس کو کاسا لے کر آنا، اور یہ بھی تو ایک اس کو میٹر کرتا ہے نا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا. اگر جوابات ایسے بارگاہ میں آئیں جاؤ گے تو خالی برتن لے کے جاؤ. اگر جوابات ایسے آئیں گے تو پھر تو ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا کہیں اور. ہاں تو آپ کریں رابطہ، تو اچھی بات ہے نا. اگر میرے سے مسئلہ یہ نا وہ بھی آپ ہی کے ذریعے ہونا ہے نا. نہیں مولانا، اگر میرے سے گفتگو آپ کا کہیں اعلیٰ سطح پہ رابطے کا سبب بن سکتی ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. بالکل خوش ہیں ہم الحمدللہ. اس نعمت کو سمجھتے ہیں اور اس کے دوام کی دعا کرتے ہیں. اچھا چلیں یوں کر لیں. باپو دیکھیں میں نے اور میرے جیسے دادا نے کتنے ہوں گے، انہوں نے یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا مرید کہ مجھے پیر سے محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ میں نے امیر سنت کے وجود سے محبت کی ہے. مجھے ان کی ایک خالص ذات ہے نا، ذات، مجھے ان سے محبت ہے. خصوصیات الگ ہیں. یعنی کسی نے محبت کی ہوگی ان کے لباس کو دیکھ کر، کسی نے محبت کی ہوگی ان کے وہ کسی اور اداؤں کو دیکھ کر، تو ان کے بیانات کو دیکھ کر، تو ان کے دم درود کو دیکھ کر. کس طرح مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کھاتے ماشاءاللہ ایسے ہیں، پیتے ایسے ہیں. تو کوئی نہ کوئی چیز دل کو لگتی ہے اور بندہ کسی نہ کسی ادا پر فدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کا کیا کرے جو ادا پر نہیں، خود وجود پر فدا ہونا ہے. یہی تو سیکھنے والی بات ہے. اب یہ مطلب ظاہر پیر ہوتا تو جامع شرائط ہے. جی پیر ہوتا جامع. میں وہ بات نہیں کروں گا جو شریعت سے تجاوز کر جائے نا. جی شرعی تعلیمات سے تجاوز کر جائے، وہ بات میں کیوں کروں. اللہ مجھے محفوظ رکھے. تو پیر ہوتا ہی وہی ہے جو جامع شرائط ہو. اب جامع شرائط پیر جب مل جاتا ہے تو خود وہ اس کا جامع شرائط ہونا ہی اس سے محبت کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ. اب اس کی خصوصیت اور مزید بہت ہیں. وہ خصوصیت اس محبت میں اضافے کا تو سبب بنے گی، مگر اصل میں اگر آپ کو آپ کی پیر کی ذات سے ہی محبت ہو جائے گی نا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبت کا ایک اپنا وہ اپنی لذت ہوگی. پیر بھائی سے محبت جو ہے وہ بھی پیر چیز کے محبت. میرا مطلب کوئی انتہائی مطلب کہ وہ 10 جگہوں سے پھٹی ہوئی پینٹ پہنے، مثال دے رہا ہوں، اور ادھر الٹا سیدھے کپڑے پہنے اور طرح طرح کی اس کی حالت ہو، اور اگر وہ کلین شیو ہے، پونے بھی بنی ہوئی ہے، ملتے ہیں ایسے اور بولتے ہیں یار میں مطہر صاحب کا مرید ہوں، تو اس کو دیکھ کر پیار آتا ہے، یار میرا پیر. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک پیارا سا سیگمنٹ جس کا علم نگران شورا کو بھی نہیں ہے. اور وہ طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں ہوگا کہ ہم کچھ ایک مدنی کسوٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم چاروں نے مل کر جو ہے ایک شخصیت کا انتخاب کیا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں ایک کا اور اضافہ کر لیں. 5 نے مل کے چلیں 5 نے مل کر ہم نے ایک شخصیت کا جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ شخصیت کون ہے. ابھی جو موجود ہیں 4 اسلامی میں ان کو پتہ ہے، اور آپ نے اس شخصیت تک پہنچنا ہے. سوالات کتنے ہوں گے سلمان بھائی، مہروز بھائی؟ 11 سوال ہوں گے. 11 سوالات ہوں گے. یہ نگران نہیں گیا بلکہ 10 سوال. یہ آج تک امیر سنت نے نہیں کیا. یہ کون سا جی بھئی اس طرح تو امیر سنت نے بھئی آپ لبیک ہے نا. لبیک کسوٹی ہے. آپ کی خصوصیت لیکن پہلے سوال میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، بتا دو. نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے. 11 سوال کرنے ہیں نا جی. بیچ میں پہنچ بھی گئے تو آپ 11 سوال پورے بیچ میں پہنچ گئے. لیکن جو والا جملہ آپ نے کہا تھا نا لبیک، تو ابھی بھی ہے کہ آپ لبیک، وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں. الحمدللہ. جی ایک سوال لکھتے رہے سوالات. جی ایک سوال ہو گیا. مرد ہیں؟ جی 2 سوالات ہو گئے. چائے پینے کی اجازت سے کاؤنٹر نہیں چل رہا اس پہ. کوئی بسکٹ بھی کھا سکتے ہیں آپ. سوال میں ہم دے دیں گے ٹائم. ظاہری حیات سے متصف بھی ہیں، 2 سوال مرد بھی ہیں. ان کا تعلق پاکستان سے؟ جی. ان کا تعلق باب المدینہ سے؟ آپ تو پہنچ نہیں والے. یہ میں تو کہہ رہا ہوں اس کو ابھی بند کر دیں. وہ پہلا والا صحیح تھا کہ نہیں پہنچ پا رہے. جی نعم باب المدینہ. 4 سوالات ہو گئے.
ہاں جی. اچھا. چائے بھی پی لیں. آج ہمارے اس سلسلے میں ان کا ذکر مبارک بھی ہوا ہے؟ نہیں ابھی تک ہوا ہے اشارتاً ہوا ہے. اشارت نام لے کر نام لے کر نہیں ہوا, یہ کہہ سکتے نام لے کر نہیں ہوا. ویسے بھی اشارتاً بھی نہیں, یہ اس کو یوں لے لینا کہ نام لے کر نہیں ہوا. ہاں صحیح, نام لے کر نہیں ہوا. نہیں ہوا, نام لے کر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, کتنے سوالات ہو گئے؟ 5. یہ کسی بڑی شخصیت کے شہزادے کہلاتے ہیں؟ یہ کسی بڑی شخصیت کے آپ سوال چینج کرنا چاہیں تو ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں, آپ چینج کر. نہیں چاہیے موقع. کسی بڑی شخصیت کے شہزادے کہلاتے ہیں. باپو نے فرمائی دیا نام. جی, تو آپ کو کہنے میں کیوں اتنی حیا آ رہی ہے حضور؟ نہیں مجھے ان کا ہی ہو جائے. باپو کے پیچھے جی ٹھیک ہے, ابھی بھی ٹھہر جائیں, 10 تو پورے ہونے. اچھا, کتنے سوال ہو گئے؟ 6 ہو گئے. یہ چائے پینے سے پہلے ہی نہ بتا دیں. نہیں, 6 سوالات ہو گئے. جو شخصیت ہیں تو بڑی شخصیت کی شخصیت ہی ہوتی ہے, وہ تو ہوں گے. یہ بڑے ان کے شہزادوں کے ساتھ بڑے کا لفظ لگتا ہے, بڑے شہزادے. نہیں, ان کے شہزادوں کے ساتھ بڑے شہزادے کا لفظ نہیں لگتا. نہیں لگتا. لا ہو گیا نا. لا, ابھی تک نہیں پہنچے. کتنے سوالات ہو گئے؟ 7 ہو گئے. دیکھیں, یاد رکھیے گا, آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت کے شہزادے کہلاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. میرا ان کو بڑی شخصیت سمجھنا بھی ضروری ہے. وہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ بڑی شخصیت ہو, میرے نزدیک بھی وہ بڑی شخصیت ہونا ضروری ہے. وہ آپ کے نزدیک میں ہمارا حسن نظر یہی ہے, بلکہ یقین ہے ہمیں کہ آپ کی بڑی شخصیت ہی سمجھتے ہیں. میرے نزدیک بھی وہ بڑی شخصیت. ہمارے نزدیک بھی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ وہ سلمان بھائی کچھ اور نہ ہو جائے. اس سوال کا جواب اچھا, یہ سوال کیا تھا آپ نے؟ الجھن تو دور کروں. نہیں, سوال ہے یہ سوال نہیں ہے, یہ الجھن کا دور تو کروں. نہیں, آپ نے پوچھا جی آپ کے نزدیک وہ بڑی شخصیت ہیں, تو ہم نے جواب دے دیا ہاں جی ہیں, تو سوال تو ہو گیا نا. 8 سوال ہو گئے. 8 ہو گئے, 2 رہ گئے. نہیں, 3 آخر پہ تو نام بتانا ہے. 11 تو سوال کرنے نا, بعد میں نام بتانا ہے. 10 سوال ہیں. ٹھیک ہے. نہیں 11 آپ نے کہا تھا. 11 کرنے. اچھا, بڑی شخصیت بھی ہیں اور ان کو شہزادہ بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ نے پوچھا نہیں, ویسے شہزادہ کہا جاتا ہی نہیں. ان بڑی شخصیت آپ نے یہ پوچھا تھا کیا ان کے شہزادے کو بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے؟ نہیں, میں نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان کو کسی شخصیت کا شہزادہ کہا جاتا ہے, میں نے یہ پوچھا تھا. جی, یہ تو نام. اگر یہ تھا تو پھر تو جواب نام ہے, لیکن مجھے جو یاد ہے میں نے پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان شخصیت کو شہزادہ کہا جاتا ہے. نہیں, سلمان بھائی آگے. سلمان بھائی دیکھیں جی, آپ اگر سوال چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ پہلے اپنی غلطی تسلیم کریں گے تو میں سوال تبدیل کروں گا. ہم غلطی تسلیم نہیں کریں. یا تو یہ ریورس لے لیں, مجلس والے پیچھے چلے جائیں. میں نے یہ سوال کیا تھا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کیا اس شخصیت کے مطلب ان کو کسی شخصیت کا شہزادہ کہا جاتا ہے. جی, یہ الگ سوال تھا. میں نے یہ کہا تھا, آپ نے کہا سوال تھا نا. سلمان بھائی لکھا ٹھیک ہے, نام یہ تو نام تھا نا. شخصیت کا شہزادہ کہا جاتا ہے. جی, یہ نام ہے. اور بڑا کہا, میں نے بڑا کہا جاتا تو آپ نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کے شہزادے کو بڑا کہا جاتا ہے. آپ نے کہا شخصیت کے شہزادے کو بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے, تو میں نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ ان کے شہزادے کو بڑا شہزادہ نہیں کہا جاتا. جواب ہو گیا. رسم نامہ سوال سنبھال لینا. ہاں, سلمان میں کشتی آپ پر ہے. نہیں, قلم تو لے کے ایسی بیٹھے فیصلہ کریں گے. یہ تو میں نے پوچھ لیا تھا کہ ان کا تعلق باب المدینہ سے. جی, یہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ یہ وضاحتوں میں جو ہے نا آپ بتا جائیں. دوسرے سوالات نہیں, میں نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ ان کا تعلق باب المدینہ سے. آپ کو یہ تو کہہ نہیں سکتے. ظاہری حیات آپ نے پکڑی نہیں. آپ نے مجھے کہا تھا کہ وقت نہیں چل رہا ہے. آپ چائے بھی پئیں, بسکٹ بھی کھائیں, سوال بھی کریں, کہیں آپ لا بھی رہے ہیں. آپ وضاحت تو نہ لینا, آپ سوال کا جواب دینے میں ہماری فیلنگز ایسی ہے کہ آپ صاحب کا سوالوں کے ضمن میں بہت سارے ذیلی سوالات کر جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ کہیے کہ کیا آپ نے سلسلے سے پہلے مجھ سے یہ سلسلہ ڈسکس کیا؟ نہیں. کیا آپ نے مجھے اس کا کوئی فارمیٹ بتایا؟ نہیں. کوئی طریقہ کار پر بات چیت ہوئی؟ کوئی ٹائمنگ پر بات چیت ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو پھر جب جو بھی ہے سب اوپن ہے تو پھر کس چیز کا بات؟ جب ایک چیز مطلق چلیے تو مقید کیوں کرتے ہو مولانا ہو کر؟ نہیں کر رہے نا مقید. المطلق یترک علی فرد الکامل. جی,
مترک کا اطلاق کبھی کبھار فرد کامل پر بھی ہوتا ہے. تو مدنی کسوٹی کا تو آپ پہلے سے ہی فارمیٹ جانتے ہیں. نہیں تو آپ نے فارمیٹ خود ہی بدلا ہے نا, کہ نہ گھڑی چلائی ہے, نہ ٹائم چلایا ہے, کچھ بھی نہیں چلایا. چلے ہماری اصلاح ہو گئی, آئندہ ہم اس طریقے سے آپ آئیں گے. ٹائمنگ چلا کر مجھے پابند کر دیتے کہ یہ ٹائمنگ ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے, سیکھنے کی بات. یہ طے ہو گیا. آئندہ ہم ٹائم ترکیب ہاں کوئی مسئلہ نہیں حاضر, آئندہ اب یہ کریں گے تب نا, تو اس سلسلے کے بعد بات کریں گے نا کہ یہ بھی سلسلہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اچھا یہ باب المدینہ کے بھی ہیں جی, ظاہری حیات سے متصف ہیں, مرد ہیں, پاکستان سے تعلق ہے, باب المدینہ سے ان کا تعلق ہے, اور بڑی شخصیت کے شہزادے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ سوال پوچھ چکے ہیں. چھوٹا شہزادہ کہا جاتا ہے؟ جی نہیں کہا جاتا, دیکھ لیں یہ جواب مسئلے میں نہ آ جائے. چھوٹا شہزادہ نہیں کہا جاتا. میں جس سمجھا رہا ہوں آپ پھنس جائیں گے. نہیں ہم تو سچ بول رہے ہیں, پھنسیں اور نکلیں, ہم سچ بول رہے ہیں, اپنی دانش میں ہم سچ بول رہے ہیں. نہیں تو آپ کو پوچھنے سے پہلے تو اتنی معلومات بھی مضبوط ہونی چاہیے کہ پھر آپ کا بولنا. چلے ٹھیک ہے جی, چھوٹا شہزادہ بھی نہیں کہا جاتا. مطلب یہ ہے کسی بڑی شخصیت کے شہزادے, تو نہ ان کو چھوٹا شہزادہ کہا جاتا ہے, نہ ان کو بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے. آپ اس پر قائم ہیں. بڑا شہزادہ والی بات نہیں. ارے یار باپو اب یہ تو بتا نہیں جا رہے ہیں, کیوں وضاحت کر رہے ہیں آپ؟ وضاحت تو کرنی پڑے گی نا, ورنہ میں تو سلمان بھائی وضاحت آگے کیسے بڑھوں گا میں. کیجیے وضاحت. نہیں دیکھیں سلمان بھائی آپ ہی کرو یہ, کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جس طرح میں سمجھ رہا ہوں کہ جو سوالات کا انداز ہوگا اور جو شخصیت پوچھی جا سکے گی اس انداز پر, تو میں اس سمت بڑھ رہا ہوں. میں تو تنظیمی طریقہ کار کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خطرہ ہمیں بھی یہی ہے کہ آپ بڑھ رہے ہیں, جبھی تو جواب دینے میں ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. اپنی عقل کو کم اور طریقہ کار کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پرابلم تو یہی ہے کہ آپ اس طرح تیزی سے بڑھ رہے ہیں, ہمارے محسوسات بھی یہی ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رک جائیں کسی طرح. ان کو بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے. مدینہ آگے آئیے. ان کو مجلس نے فیصلہ کیا ہے ان کو بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے. یہ سوال ہو گیا, چلیں سوال 11 سوال. بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے. کیا وہ جانشین ہیں؟ بس 11 سوال پورے ہو گئے, بس ہم لوگ چلے ہیں. 11 سوال پورے ہو گئے جی. یہ تھی ابھی 11واں سوال. نہیں 11واں پورا پوچھ لیا آپ نے, بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے. نہیں یہ پہلے پوچھ چکا تھا, آپ نے منع کیا تھا, ابھی آپ نے ہاں کہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. میرے اس سوال کو آپ نے سلسلے کے بعد دم کیجیے گا ان پہ. نہیں ہم سب پہ بڑا شہزادہ کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب 11واں سوال میرا اب ہے, کیا وہ جانشین بھی ہیں؟ جی میرے سے بات کرنا. صحیح جانشین. آج آپ سے بات کرتا ہے جو ہاں جو وزن جو کانٹا کم وزن دکھائے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اب ادھر رک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا نام ہے الحاج عبید رضا عطاری المدنی امیل سنت کے بڑے شہزادے. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ آپ کی عقل میں اضافہ فرمائے. آمین آمین. اللہ آپ کو کیا ہے برکت عطا. اچھا ویسے ایک بات بتائیں کہ آپ کتنے سوال میں پہنچ گئے تھے شخصیت تک, یعنی کون سا آپ نے سوال کا جواب لیا اور آپ پہنچ گئے؟ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں صحیح سمجھا رہا ہوں. پہلے ہی سوال میں مجھے تو چھٹے یا ساتویں سوال میں پہلے میں چلا میرے سنت کی طرف. شخصیت کے بیٹے سے آپ سمجھے تھے. ہاں پہلے چلا میرے سنت کی طرف. صحیح. اور پھر ایک سوال کے جواب میں کچھ ایسا جواب آیا کہ پھر میں چلا ان کے شہزادوں کی طرف. اب شہزادوں پہ پہنچا تو میں نے اب چھوٹے بڑے شہزادے کی تو واقعی ایک بڑے شہزادے مشہور ہے, ایک چھوٹے شہزادے مشہور ہیں. مشہور اللہ تعالیٰ ان کو یہی ہمارے یہاں کہا جائے, کیونکہ میں ہمارا پورا سلمان بھائی اور میں جو گفتگو کر رہے تھے نا کہ ہم مطلب اصل مدنی چینل جو ہے نا, مدنی چینل یہ ہے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق چلنے والا. تو میں اتنا گمان تھا کہ ماشاءاللہ یہاں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہوگا جو تنظیمی طریقہ کار سے ہٹ کر ہو. تو مجھے پھر تنظیمی طریقہ کار کو بھی دیکھنا پڑا کہ تنظیمی طریقہ کار یہی ہے کہ اگر کس کا پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ نے کہیں مجھ سے میرے ہی بچوں کے بارے میں نہ پوچھا ہو. گمان ہوا. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ سرات کی کہ اس کو میں خود شخصیت تسلیم کرتا ہوں, تب جا کر یہ آئے گا کہ وہ شخصیت کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے نزدیک اگر کوئی ایسی شخصیت ہے بھی, اگر میں اس کو شخصیت تسلیم نہیں کرتا تو میں کیسے پہنچوں گا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ نہ میں شخصیت نہ میرے بچے شہزادے. کیونکہ شہزادے شاہوں کے ہوتے ہیں, سگوں کے نہیں ہوتے. اب ہم دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہے مرحلہ ہے, سیگمنٹ ہے, مرحلہ کر لیں اس کو مختلف مراحل میں آپ نے بنایا نا. ہم تھوڑا تو یہ چلیں نا. ٹھیک ہے. آج ہمارے ساتھ نگران شورا ہیں, تو ایک شعر جو ہے سلمان بھائی معلوم کریں گے, انداز کیا ہوگا سرفراز باپو معلوم کریں گے, ہمارا مہروز مدنی معلوم کریں گے. جی پہلے ہم بڑھتے ہیں سلمان بھائی کی جانب. سلمان بھائی کیا انداز ہوگا شعر کا, کیا معلوم کریں گے؟ ویسے نگران شورا عبدالحبیب بھائی کا مدنی مقابلہ ہوا تھا,
تو کون جیتا تھا؟ طے ہو گیا تھا وہ تو. طے ہو گیا تھا. لیکن آج دیکھتے ہیں. جی لفظ آئے شعر کے اندر علوی اور وہ شعر ہو امام اہل سنت کا اور دوسرا وہ ہو بھی منقبت. اور کس بحر میں ہو؟ کس بحر میں ہو؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یا تھوڑا سا یہ علوی شعر یاد نہیں ہے. علوی آتا ہے منقبت میں مگر مجھے شعر یاد نہیں ہے. اچھا کوئی آدھا پنجابی میں کہتے ہیں آدھا پچدہ بھی چل جائے. علوی لے لیں. ہے تیرا آخر میں تیرا کا ہے آتا تیرا. ہے تیرا. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تیرا والا جو ہے نا وہ ردیف اسی میں ردیف قافیہ کیا کہلاتا ہے اسی میں ہے. اور غوث پاک کی منقبت کا یہ شعر ہے. علوی کا اس میں شعر ہے کہ غوث پاک کو علوی کی طرف جو نسبت حاصل ہے جی وہ ہے, لیکن مجھے شعر یاد نہیں ہے. علوی می نبوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یہی شعر ہے. آپ یاد کر کر آدھا یہ اسپیشلی میں اسپیشل یاد نہیں کر کے آیا. یہ ویسے ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے نہیں, میں تو بھائی اسپیشلی لکھ کر لایا ہوں. سرفراز بابو کی جانب آتے ہیں. اب بھی اگر آپ کہیں گے نا کہ پڑھ کے اب بھیا یہ شعر دوبارہ پڑھ بول دو, میں نہیں پڑھ سکوں گا. علوی علوی می علوی می نبوی فصل نبوی فصل بطولی گلشن بطولی گلشن حسنی پھول حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یہ آپ بھی غوث یاد کر پاک کے کی آئے تھے نسبت بیان کی گئی ہے. حضرت آپ بھی یاد کر کے آئے تھے. پنجتن پاک سے غوث پاک کی نسبت بیان کی گئی ہے. چلیں سرفراز بابو کی جانب آتے ہیں. جی سرفراز بھائی جواب درست ہے آپ کا ماشاءاللہ. نہیں اچھا شعر لائے تھے. بسکٹ کھائیے اگر مائک وائک نکل نہ جاوے تو آپ کا. ماشاءاللہ. چلیں نگران شورا سے عرض یہ کہ دوسرا مصرع یہ پہلا جو اس کا مصرع ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پلاک السلام میں سے ایک شعر ہے. اس کا پہلا جو ہے وہ ایک صحابی کا نام ہے اور ان کی کچھ مطلب نسبت وغیرہ ان کا لقب وغیرہ ہے. دوسرا مصرع میں پڑھ رہا ہوں. پہلا مصرع اگر کیا شان ہے باپو کی. ہند کے ساتھ زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. پہلا مصرع یاد نہیں ہے. پہلا مطلب نہیں ہے یاد. ان کو بھی بسکٹ دے دیں اور خاموش. آپ سارے شعریے سے لے کر آئے تھے پڑھنے کا. اچھا چلیں آپ نے آج میرے ذہن میں ایک اور سوال یہ تھا کہ آج جیسے آپ نے ایک بہت ایکسکلوسیو واقعہ بہت زبردست واقعہ جو سنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق, وہ جو آپ نے خچر پر اور وہ بڑا خوبصورت جو سنا ہے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہو؟ اگر یہ چینج کر دیا. جی سوال چینج کیا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلیں جی. اچھا اس کا پہلا بتا دوں مصرع جو میں لکھ کے لے کے آیا تھا, مجھے بھی یاد نہیں تھا. حضرت حمزہ شیر خدا و رسول زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. مہروز مدنی. جی کوئی بھی ایسا شعر سنائیے کسی کلام کا جس میں قرآن آتا ہو, لفظ قرآن آتا ہو. کوئی بھی شعر کوئی کسی بھی کا. شعر, کوئی بھی شعر. طرز میں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. سبحان اللہ. جواب درست ہے. اس پہ بسکٹ نہیں ملے گا. اس پہ بسکٹ نہیں ملے گا. جواب میرا دو میں آپ تو درست دیں اور درست ہی دیں, تب بھی آپ ہی دیں گے. تبھی میں ہی دوں گا. آپ کے بعد بسکٹ اس کو کھانے کی اجازت ہے. اللہ آپ کے کہنے پہ کہتا ہوں. مرحبا. جی باپو. اچھا جی, ساقی القوم آخرہم شربن. ایک ایسا شعر سنائیے جس کا پہلا لفظ تیری اور اس کا جو دوسرا مصرع ہے اس کی ابتدا تیرے سے ہوتی ہو. پہلا لفظ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا جو آ گیا, ادھر جو آ گیا, یعنی کہ دوسرا مصرع ہے نا, تیرا آنا چاہیے. اس میں تیرا ہے. پہلی میں تیری. اچھا پہلا مصرع میں پہلا لفظ تیری ہو, ٹھیک ہے, اور دوسرے میں پہلا لفظ تیرے. اپنے ماحول میں پڑھا جاتا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, سنا ہے. میں آسان لایا ہوں. میں آپ وہ محسوس ہو رہا ہے. آسان لایا ہوں. آپ یاد کر کے لائے, لکھ کے لائے تو آسانی کہلائے گا نا. نہیں آپ یعنی میرے لیے دنیا آسان ہو گیا. یہ جب میں انتخاب کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ نے اس کو پڑھا ہوا بھی ہے اور سنا ہوا بھی ہے. کافی مرتبہ سنا ہوگا, پڑھا ہوگا. پہلا لفظ تیری, دوسرے میں اور دوسرا جو مصرع ہے اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ تیرے. تیرے یا تیرا؟ تیرا نہیں, تیرا. تیرے. تیری اور تیرے. اگر آپ بولیں گے کچھ دیر کے بعد آسان کر دوں گا.
चलें बोलें। नहीं, कुछ देर बाद होगी कुछ देर। चलें, इसमें मैं थोड़ा सा और मज़ीद आसान कर देता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम का जो है इसमें लक़ब के साथ तज़किरा है। सफ़ीउल्लाह। जी, शेर बताना है लेकिन आप नहीं याद आ रहा। बजरा नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। बजरा का लफ्ज़ भी है इसके अंदर, शेर के अंदर। आप क्यों आ रहे हैं? हम आए थे आपके शेर। नहीं आपको इजाज़त है सुना रहे। आप सुना दो। ये पता नहीं टाइम बचा रहा हूँ बाबू आप लोगों का। नहीं अब इतनी देर गौर करूंगा, इतनी देर में कितना टाइम निकल चलें जी, जाएगा। एक और नबी अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा, नजीजुल्लाह, ये भी इसमें है। चलें आप सुना दो। ये शेर मुझे भी नहीं आता। नहीं आता बाबू, आप भी सुना दो बाबू। तेरी रहमत से सफ़ीउल्लाह का बेड़ा पार था, तेरे सदके से नजीउल्लाह का बेड़ा बजरा तिर गया। मुझे नहीं आता। बजरा तिर गया। अब चलें कॉल की जानी बातें, हमारी तो गुफ्तगू जारी है। अब देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन निगरान शुरा से क्या बात मालूम करना चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। सिलसिला लब्बैक में हाजिर हूँ। बहुत बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल निगरान शूरा को शाद व आबाद रखे। निगरान शूरा से अर्ज़ है कि आप घर में कौन कौन से काम कर लेते हैं किचन में, इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। मदीना सवाल है। मदीना किया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे घर बैठे नाज़रीन मेरे घर में दाखिल हो गए यार। आप भी तो दाखिल हो जाते हैं। मैं तो बैठा ही हुआ हूँ स्क्रीन के जरिए। और अभी लास्ट टाइम क्या किया था? घर में क्या काम करते हैं? घर में भी किचन में। हाँ। और अभी लास्ट टाइम क्या काम किया था आपने? ये बापू ने ऐड कर दिया। मैंने तरफ से कबूल किया। मैं थोड़ा किचन से मेरा ही वास्ता ताल्लुक रहता है। अच्छा। अब मिसाल के तौर पर मैं अगर घर ताख़ीर से जाता हूँ और मुझे खाना खाना है तो मेरी रूटीन ये है कि मैं घर वालों को उठाता नहीं हूँ और मैं फ्रिज खोल के देखता हूँ कि क्या है, कुछ ना कुछ तो अंदाजा होता होगा कि इधर रखा हुआ होगा। घर में जो रात को खाया होगा या दिन में जो पका होगा तो वो कुछ तो अंदाजा होता ही है। ठीक है। अगर कुछ भी ना हो तो फिर मैं मक्खन निकाल लेता हूँ, डबल रोटी निकाल लेता हूँ, खा लेता हूँ। कुछ भी नहीं छोड़ा? हाँ, कुछ भी नहीं छोड़ता है। वो भूख लगे तो आदमी क्या छोड़ेगा, जो भी हलाल तैयब होगा खा ही लेगा, लेकिन उठाते नहीं हैं घर को। चाय बना लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम क्या बनाया था? अभी अर्ज़ करता हूँ। और खाना निकाल कर फिर गरम कर लेता हूँ, गरम करके फिर खा लेता हूँ। ये सब कर लेते हैं। चाय खुद बना लेता हूँ। सुभान अल्लाह। ये छोटी मोटी चीज़ें कर लेता हूँ। कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है इसका थोड़ा अंदाज़ा है मुझे। ठीक है, ठीक है। घर आपका तो आपको तो होगा, ये हो जाता है अंदाज़ा। तो लास्ट टाइम ये था कि अमीर सुन्नत तशरीफ़ लाए थे अभी जुम्मा को घर पर। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक चीज़ हम बनाई थी, मेहमान भी थे, कुछ इस्लाम भाई भी थे। तो मुझे जो आखिरी जो अपने चूल्हे के साथ खड़े होकर काम करना याद है वो एक चीज़ चूल्हे पर चढ़ी हुई थी, उसको फाइनल राउंड उससे खेलना याद है। अच्छा। तो वो मैं बना रहा था और अमीर सुन्नत फिर वो नियतें वगैरह जो करवा रहे थे, मैं वो खाना मतलब वो कुछ बना हुआ था, वो उसको फाइनल मराहिल से गुजार रहा था मैं। तो वो चीज़ें बनाकर फिर मैं रख रहा था। यानी उस वक्त किचन में मैं अपना काम कर रहा था मेरे सुन्नत दस्तरखान पर। कभी खाना पकाया? अंदर की बात कभी है। खाना पकाया? खाने को फाइनल राउंड दिया था ना। खाना पकाना इस सच मुझे याद नहीं कि मैं अंडा बना लेता हूँ। अगर अंडा तलने का आप मुझे कहें तो मैं अंडा तल लूँगा, अंडा उबाल लूँगा, ये छोटी मोटी चीज़ें कर लूँगा। अंडा उबालना, अंडा उबालना वो खुद ही उबल जाता है बाबू, अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। आपने पानी रख कर अंडा डाल के चूल्हा जला दो, बाकी काम तो सारा चूल्हे ने करना है, अंडे ने अपना काम कर लेना है। आमलेट नहीं बना पाएंगे? बना लूँगा, आमलेट बना लेंगे। और चाय खुद बनाते हैं? चाय खुद बना लेंगे इंशाल्लाह। मतलब ऐसा है कि नॉर्मल में जाकर भूख लगी हो तो अपना काम कर लूँगा। अच्छा, चले हम पुराना जदवल तो मालूम नहीं करें क्या 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 है, घर वालों को भी चूँकि अंदाज़ा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें घर में फ्रिज में इस अंदाज से रखी हुई होती हैं कि मैं आकर निकालूं तो मतलब एक घर वालों का भी माइंड बना हुआ है कि ये आकर अगर इसको कुछ जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यूं है सहरी आई थी, ये शायद फरमाइए कि तो हम उस सहरी जो थी वो मतलब जो बगदाद में वो लेके जा रहे थे, उसमें चाय और जो पापड़ होता है ना, चाय, रोटी और पापड़, रोटी और पापड़। तो ये अब मुझे हमारे यहाँ ये उन्होंने बताया कि
آپ کو مطلب یعنی آپ کو یا گھر والوں اگر بغداد کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری ہمارے مطلب کہ وہ پیٹرن ناشتوں میں سے ایک ناشتہ کھانوں میں سے کھانا ہے کہ وہ چائے کے اندر روٹی بھگو کر وہ کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ پاپڑ لے لیتے ہیں. پاپڑ یہ میمنوں کی گجراتی میمن ہوتے ہیں نا, ان کی غذا ہوتی ہے سیکے ہوئے پاپڑ, باربیکیو ہوتے ہیں پاپڑ. یہ بھی انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ, یہ جو مخصوص انداز ہے آپ کا یہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیے, ہم پرانا جدول تو آپ سے معلوم نہیں کرے, کل سے لے کر اب تک کا جدول اگر ہمیں پتہ چلے کیا کیا کام آپ نے کیا, آپ اپنی ایک دن کی مصروفیات بتائیں کچھ جو بتا سکتے ہیں. یہ سلمان بھائی سارا آپ کے جدول میں تھا جو آج مجھے بٹھا کر آپ نے کرنا تھا. ہمارا آج آپ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں, مطلب آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ایک دوسرے. دیکھیں جی, ایک ہماری ریسٹرکشنز ہیں, تنظیمی ریسٹرکشنز ہمارے مدنی چینل کی, جی حدود ہے, حدودوں کی حدود ہیں, وہ لائن کراس ہم ان سے باہر نہیں جا سکتے. اس کے اندر جہاں بھی اس کے اندر رہ کے ہم گراؤنڈ دیا بھی جا سکتے ہیں. گراؤنڈ دیا باؤنڈری کے ساتھ آتے رہتے ہیں, پتہ ہے کیا کیا تحفظات ہیں. دیکھیں کل یعنی کل سے لے کر ہفتے سے لے کر اب تک کی آپ روٹین معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. تو کل تو یہ تھا کہ ہفتے کو کہاں سے شروع کریں گے؟ ہفتے کو آپ پیر سے شروع ہو, پیر پہ ختم ہو جائے. مرشد سے شروع کرتا ہوں, سبحان اللہ, مرشد پہ ختم کرتا ہوں. مدینہ مدینہ. تو کل صبح فجر کے بعد امیل سنت کے ساتھ کچھ مشاورت کا سلسلہ رہا. پھر امیل سنت نے جامعۃ المدینہ کہ اس میں مدنی چینل براہ راست بیان فرمائے 10:10 پر. ٹھیک ہے. پھر تقریباً 11:30 پونے 12 بجے میں فارغ ہوا. اس کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کیا. پھر ظہر کے بعد مدرسۃ المدینہ للبنات کی اسلامی بہنوں میں جو پردے میں جمع ہوئی تھیں ان میں بیان تھا. اس بیان کے ختم ہونے کے بعد مدنی چینل میں ایک مدنی مشورہ تھا. ٹھیک ہے. وہ مدنی مشورے کے بعد پھر رات کو مدنی مذاکرہ تھا. کھانا مغرب کے بعد کھانا وغیرہ کھایا. مدنی مذاکرہ تھا. مدنی مذاکرے سے پہلے بیان ہوا, آپ کا بیان ہوا. پھر مدنی مذاکرے کے بعد پھر ہمارے جو وہ عدنان حاجی عدنان مرحوم کے گھر والے آئے تھے. ملیر میں جو مسجد کی جو چھت گر گئی تھی ان میں جو مدنی منع شہید ہو گئے تھے, ان میں سے ایک کے رشتہ دار آئے تھے, والد صاحب بھی آئے تھے, وہ تھے. اور ہمارے اور بھی کچھ معزز شخصیت آئی تھی مدنی مذاکرے. پھر ان میں میری حاضری تھی. صلاۃ و سلام ختم ہوتے ہی میں اوپر چلا گیا تھا. ان کے ساتھ کچھ بیان کا سلسلہ چلا, ملاقات کا سلسلہ چلا. پھر ان سے فارغ ہو کر پھر کچھ امیل سنت کے ساتھ چند لمحوں کی مشاورت رہی. پھر کچھ جدول طے کرنا تھا. پھر سو گیا. فجر نہیں, پھر اٹھ کر پھر امیل سنت کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی اور آرام کیا رات کو چند گھنٹے. پھر فجر کی نماز پڑھ کر ہم اور امیل سنت کے ساتھ مل کر ہم پیر طریقت سید شاہ طرب الحق صاحب قادری مدظر العالی, ان کافی علیل ہیں, کافی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجل. تو مقامی ہاسپٹل میں امیل سنت کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. اللہ اکبر. فجر کی نماز کے بعد وہاں سے پھر ایک اور مقام پر ہم گئے, کہیں جانا تھا. پھر وہاں گئے. پھر وہاں سے واپسی ہوئی تو پھر تقریباً سمجھے کہ 9 ساڑھے 9 بج گئے تھے. اس کے بعد پھر کچھ دیر آرام کیا, ظہر پڑھی, کچھ کھایا پیا اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہوں. یہ اب تک کی روٹین تو میری یہ ہے. 2 یا 3 ہمارے سامنے یہ. اچھا یہ ہے کہ جیسے آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے, اس ٹائم یہاں پر, اس ٹائم یہاں ہے. اب جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو منع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, جیسے کہ رشتہ دار ہیں, آپ کے بھی ایک حلقہ احباب ہوگا, آپ کے بھی 2 احباب ہیں, رشتہ دار ہیں. اب یہ کہ آپ مصروفیت تو آپ کی بہت بڑھ گئی ہے. اب جیسے کہ میں فون کر رہا ہوں یا کوئی آپ کے عزیز و اقربا ہیں, رشتہ دار آپ کو فون کر رہے ہیں, آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. اب ایک جگہ پہ آپ نگران شورا بھی ہیں اور ایک جگہ پہ رشتہ دار بھی ہیں, تو اب وہ فون کر رہے ہیں, فون مل نہیں رہا, تو آپ کی جیسی مصروفیت ہے اس کو دیکھ کر تو یوں انداز ہو رہا ہے پہلے وہ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے, ہاں لائیو بیٹھے ہوئے, ابھی بات نہیں ہو سکتی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم آپ کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا تو ہم ٹی وی آن کرتے ہیں, تو اگر آپ یا تو میں مدنی چینل پر ہو گئے یا مدنی مشورے انڈرسٹینڈ, یا تو اگر اس وقت کو فون کرے گا تو میں اٹینڈ نہیں کر سکوں گا. نہیں کر سکتے. اور ویسے میرا نمبر سب کے پاس ہے نہیں, میرے خاندان میں بھی سب کے پاس میرا نمبر نہیں ہے. تو لیکن میرے رشتہ دار, اصل میں ہم لوگ کا یہ ہے باپو کے جی تنظیمی ذمہ داری جو بھی صحیح,
خاندان اور گھروں میں تنظیمی ذمہ داریاں نہیں بنتی. صحیح ہے. میں اپنے ماموں سے جا کے ملتا ہوں تو میں وہاں بھانجا ہوں. واہ کیا بات ہے. میں چچا سے جا کے ملتا ہوں تو وہاں میں ان کا بھتیجا ہوں. اللہ اکبر. میں اپنے بچوں سے ملتا ہوں تو وہاں میں ان کا ابو ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو میں اپنے بھائی سے ملتا ہوں تو میں چھوٹا بھائی ہوں, میرا بڑا بھائی ہے. کتنے بھائی ہیں ویسے آپ کے؟ ہم 2 بھائی ہیں. 2 بھائی. میں اپنے والد سے جا کر ملتا ہوں تو میں ان کا بیٹا ہوں. کیا بات ہے. میری ماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں, اللہ ان کو غری کے رحمت فرمائے. اللہ آمین. اللہ. اسی طرح جب میں اپنی خالہ سے جا کر ملتا ہوں تو میں ان کا بھانجا ہوں. تو یوں مطلب کہ الحمدللہ میں نے اپنے رشتوں میں اپنی ذمہ داری کو کبھی شامل نہیں کیا. میرے کزن ہیں تو کزن کے ساتھ ملنے جلنے کا انداز ہمارا یہ نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے پورا الحمدللہ ایک ان کا ایک اپنا لحاظ اور مروت کا انداز ہے, لیکن بہت پیاری بات. ہمارے اس میں نہیں ہے. کہ آپ بیلنس کیسے کرتے ہیں؟ بیلنس کی کیا بات ہے, وہ ایک ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری اپنی جگہ پر صحیح. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھر میں یوں رہو جیسے بچہ رہتا ہے, اور جب تمہیں لوگ باہر دیکھیں تو تمہیں مرد پائیں. تو گھر میں رہنے کا, رشتہ داروں میں رہنے کا, وہاں پر پروٹوکول ہوگا, وہاں پر اتنا رکھ رکھا ہوگا تو گھٹن پیدا ہو جائے گی. یعنی میرے گھر کے اندر اتنا رکھ رکھا میں رکھوں گا تو گھٹن پیدا ہو جائے گی. تو مطلب بچے کیسے کھل کر بات کریں گے؟ آؤٹنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ نہیں, کوئی ایسی ہمارے آؤٹنگ کیا ہوگی, کوئی نارمل سی کہیں کبھی کبھار تفریح. ہمارا میں کہیں باہر کھلی فضا میں جو آدمی نکل نہیں پاتا, کھلی فضا میں, کھلی ہوا میں, اسپیشلی پاکستان کے اندر. میں باب المدینہ سے باہر نہیں جاتا کسی شہر کے اندر, اور یہاں سے اڑ کر میں ملک سے باہر جاتا ہوں. تو جو سیکیورٹی ایشوز ہیں, تو ایسی حالت میں اگر کہیں نکل بھی گئے تو وہ ہمارا نکلنا کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ جو گاڑی سے اتر نہیں سکتا ایک آدمی, اتر کر کوئی ایسا نارملی کر لے, تو اکا دکا چند ایک وداؤٹ اینی اناؤنسمنٹ, اور بہت ہی زیادہ ایک ریئر کیسز ہیں اور بہت انڈیویجول کیسز ہیں کہ کہیں نکل گئے, کہیں کر گئے. اب جیسے ہم صبح ہو کر آ گئے تو آپ کو کیا پتا چلا؟ میرا خیال آپ تینوں کو پتا چلا ہوگا. باپو کو چونکہ خبر مدنی خبریں بیان کی تو باپو کو صبح پتا چل گیا ہوگا, ڈیفینیٹلی ان کو پتا چل گیا ہوگا, انہوں نے مدنی خبروں میں ریکارڈنگ کر لی ہوگی. تو لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں پتا چلتی. یعنی اس وقت میں گیا تھا, اگر میرے گھر والے, میری فیملی اس وقت اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, میں نہیں جانتا, تو میرے گھر والوں کو پتا چلا ہوگا کہ صبح ہم کہیں گئے تھے. ان کو بھی ہمارے ساتھ پتا چلا. ہاں, ان کو آپ کے ساتھ مدنی چینل. اب یہ الگ بات ہے کہ کیا آپ کو بھی سب کے ساتھ پتا چلے گا, یہ ایک الگ بات ہے. وہ جو سلسلے کے بعد ہونا ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ ہماری روٹین ایسی ہے. تو یہ پسند بھی ہے آپ کو, یا مطلب یہ سیکیورٹی کے کچھ مینرز ہوتے ہیں. خیر واپس آنے کے بعد چونکہ ٹائم ایسا تھا, جاتے ہوئے تو میں نہیں بتا سکتا کیسے. کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ نگران شورا سے پوچھیے گا کہ سمندر وغیرہ یہ وہ آؤٹنگ کا جو ابھی بات ہوئی, تو آپ کو پسند بھی ہے جانا, یا مطلب پہلے پسند تھا لیکن اب ذاتی طور پر پسند نہیں ہے. مطلب ذاتی طور پر اب وہ دلچسپی, مزہ ہی نہیں آتا اس میں. مزہ تو جب جاؤں گا تو پتا چلے گا آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن اب وہ ایک ہوتی ہے نا کہ ایک ڈیزائر, ایک خواہش ہوتی ہے, ایک تمنا ہوتی ہے کہ یہاں جاؤں وہاں جاؤں. تو اب وہ تمنا نہیں ہے. ایک دفعہ میرا دل تھا, شاید افریقہ کے کسی ملک میں میری حاضری تھی یا یورپ کی کسی ملک میں حاضری تھی, تو وہ پورا ایک جزیرہ تھا. وہ کہتے ہیں شاید یورپ کا کوئی ملک تھا, شاید یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ کہلاتا ہے یا کسی اور ملک کا سب سے بڑا جزیرہ کہلاتا ہے. تو جب میں وہاں سے جا رہا تھا تو سڑک کے اس کنارے سمندر ہی سمندر تھا, اور مٹی اور سمندر, اور اس پر ہماری گاڑی جا رہی تھی. تو میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا اس گاڑی میں بیٹھا ہوا. تو اس میں مطلب میں سمندر کو سرچ کیا اگر سمندر کا بیان, تو میں دیکھ رہا تھا سمندر کے بارے میں. میرا دل کہا کہ میں سمندر کی طرف جاؤں اتر کر, اور سمندر کے پاس کھڑے ہو کر ایک مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک مدنی گلدستہ ریکارڈ کروا لوں کہ سمندر کے ساتھ کھڑا ہوں, سمندر. لیکن میں کہا یار دیکھ لیں گے اور گلدستہ بھی ہو جائے گا. ذہن یہ بنا کہ اب کوئی بھی کسی کو کیا پتا کہ اس وقت ٹوٹل خالی ہے, اب میں کیا ساری وضاحتیں کرتا پھروں گا. لیکن عموماً سمندر کے ساحل کے پاس ایسا ماحول ہوتا نہیں جو میں نے کیونکہ وہ بالکل صبح کا ٹائم تھا, فجر کا ایک وقت تھا. یعنی سمندر ہی تھا, بس سمندر ہی تھا, مٹی تھی. اگر میں جاتا تو شاید میں ہی ایک انسان ہوتا, باقی میرے ساتھ جو ہوتے وہ ہوتے. باقی وہاں بظاہر کو مخلوق بھی نظر نہیں آ رہی تھی مجھے, لیکن دیکھنے والوں پر. مگر یہی نہ کہ وہ جائیں تو اب ماحول ایسا نہیں ہے, اس لیے اب کہیں یوں جانے کا جی نہیں چاہتا. جائیں تو جدول ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہاں جائیں گے.
سلسلے کا وقت ہو رہا ہے. پہلے آپ ہے نا تھوڑا ایک کھیل وغیرہ میں شوقین وغیرہ تھے تو آپ نے ذرا وہ بھی سیکھا ہوا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, کراٹے. ارے بابو بنا رہے ہو, یوں بنا رہے ہو, ایسے ہوتا کراٹے. تو آپ کو پتا ہوگا نا کہ کیا تھا, بیلٹ تھے کچھ آپ کے کالے اور پیلے, کیا تھے وہ, کچھ اس قسم کا یاد تو آتی ہوگی نا اس کی بھی, کراٹے یوں لڑتا تھا. ایک وہ سیکھا تھا, جب سیکھا تھا وہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا, ختم 91 کی بات ہے. تو جو سیکھا تھا اس سے کبھی اس لائف میں فائدہ ہو رہا ہے کہ ہاں کبھی یہ دعویٰ تو لگ گیا تو نہیں؟ دیکھیں یہ مارشل آرٹ ہے نا, یہ ایک محض لڑنے کا نام نہیں ہے. اچھا, مارشل آرٹ کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کا نام ہے, ایک اعتماد پیدا کرنے کا نام ہے. مارشل آرٹ چیلنج قبول کرنے کا نام بھی ہے. تو اس وقت کی ہوئی بعض چیزیں جس کا تعلق لڑائی جھگڑے سے اور مار دھار سے نہیں ہے, اس کا تعلق ذہنی اور قلبی کانفیڈنس ڈیولپ کرنے سے وہ چیزیں میٹر کرتی تھیں. تو ڈیفینیٹلی اس وقت کی بعض چیزیں آج کام آتی ہیں. بیان میں سے نہیں, بعض چیزیں کام کیا کہیں گے, ہمیں کیا ہو گیا, وہ ایک کانفیڈنس ڈیولپ کروایا جاتا ہے اس ٹائم پر. چلیں جی, ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں. ہم 5 ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہیں. 5واں بیچارہ سوچ رہا ہوگا ہماری باری کب آئے گی, 4 بیٹھے گے جان چھوڑے گے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ پورا سلسلہ یہ ان کے سپرد ہے. اگر آپ کی کالس ایک بھی نہیں چلتی تبھی میرا کوئی قصور نہیں ہوگا. جو ڈسکشن کرنی ہے, جو کچھ کرنی ہے, ان لوگوں نے یہ مجھ سے سوال کریں گے, میں جواب دوں گا, مجھے آتا ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی جواب میرا طویل ہو جائے گا, کوئی جواب میرا مختصر. کالس دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شمون رضا اتاری ہے, کاتب پرام مدینہ اولیاء سے عرض کر رہا ہوں. آج کا سلسلہ لبیک الحمدللہ عام گھریلو معاملات پر بڑے پیارے پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں. گران شورا سے عرض ہے کہ گھریلو معاملات میں آپ نے کہاں سے سیکھا ہے, جیسے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے, گھریلو معاملات کے اتنے بڑے ماہر, تو یہ آپ نے کہاں سے تربیت حاصل کی ہے, یہ ذرا ارشاد فرما دیں. اور کال دیجیے مزید, ایک تو یہ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ بیک میں حاضر ہوں. میں نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. نگران شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ میرے لیے اولاد نذرینہ کی دعا فرما دیجیے. اور نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ پیر و مرشد امیر اہل سنت سے دیگر اسلامی بھائیوں کی نسبت بہت زیادہ فری ہو کر بات کرتے ہیں, کہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ پیر و مرشد کے زیادہ قریب ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید ایک اور کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے آپ کی زندگی کا کیا معمول ہوتا تھا؟ حرمت علی ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا کا آج کا سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں. ماشاء اللہ بہت پیارا ہے. نگران شورا سے میرا سوال ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکی کی دعوت دی جائے تو وہ آگے سے مذاق مسخری کرتے ہیں, ان لوگوں کو کیسے نیکی کی دعوت دی جائے؟ لبیک کا مطلب ہی میں حاضر ہوں. سلسلے کا نام ہے لبیک, لیکن چونکہ ہر ایک لبیک کے معنی نہیں جانتا, لہذا ہم نے اس کے آگے اس کے معنی لکھ دیے کہ میں حاضر ہوں. تو اب بتائیے سوال کیا تھا؟ جی پہلا سوال یہ تھا, گھریلو معاملات کی آپ نے اتنی مہارت پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, کیا کیا ہوا ہے؟ جو شخص گھر میں رہتا ہے, آتا جاتا ہے, خاندان اور معاملات کو قریب سے دیکھتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تجزیہ ضرور ہوتا ہے. دیکھیں مجھے موقع ملتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنا جو بھی دیکھا بھالا ہے وہ بیان کرتا ہوں. جس کو موقع ملے گا وہ اپنی زندگی کا نچوڑ, اپنی زندگی کا دیکھنا بیان کرے گا. تو اب چونکہ ایک پھر تنظیمی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ اپنے گھریلو مسائل کا کسی نہ حل یا مسائل ڈسکس کرتے ہیں, تو یہ بھی پتہ چلتا ہے, اس سے بھی تجربہ حاصل ہوتا ہے. تو اب ظاہر زندگی کے 47 سال گزار لیے, تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, تو پھر کچھ آبزرویشن بھی
بعض وقت کلوز آئی سے ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیز سامنے آتی ہیں. باقی اس کا کوئی کورس ہوتا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ اس کا کوئی کورس ہوتا ہے یا اس کا کوئی سیکھا جاتا ہے, لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو کچھ سمجھا سیکھا وہ بیان کر دیا جائے. تو یہ ہے بس اتنا سا. گھریلو امور اچھے انداز سے چلا لیے جائیں, اس حوالے سے دعوت اسلامی کوئی کورس کروا رہی ہے؟ کوئی کورس تو نہیں ہو رہا, لیکن میں نے نیت کی ہے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں شروع کروں. مثال کے طور پر ایک سلسلہ شروع کرنے کا ذہن ہے جس میں صرف اور صرف ہم جو شادی شدہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جوڑیں ان کو دعوت دیں گے. ماشاءاللہ. اسلامی بہنوں کو ہم نیچے ہمارے جو میلاد حال ہے تے خانہ اس میں جمع کریں گے, اسلامی بھائی اوپر مسجد میں جمع ہوں گے یا کہیں اور یہاں جمع ہو جائیں گے, اور صرف شادی کے بعد کی زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جائے اس پر بیان کرنے کی میری نیت ہے ان دونوں کے درمیان. اس میں سوال جواب کا بھی سلسلہ کرنے کی ذہن ہے. اسی طرح نیت یہ ہے کہ صرف ساس اور سسر کو دعوت دی جائے. ان کی عمریں بڑی ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک. اسی طرح مطلب کہ مختلف گھریلو طبقات جو ہوتے ہیں نا, یعنی جہاں پہ فریقین بنتے ہیں, جہاں فریقین بنتے ہیں ان کو دعوت دی جائے اور ان امور پر بھائی, کیونکہ ہمارے یہاں آج کل گھر ٹوٹنے کی پرسنٹیج زیادہ بن رہی ہے. تو یہ میرا ذہن بنا تھا کہ میں نے ایک ملک کی خبر پڑھی تھی کہ اس ملک کے اندر, اسلامی ملک ہے, اس ملک کے اندر طلاق کا ریشو بہت زیادہ تھا. تو وہاں پر شادی شدہ جوڑوں کو گھر کیسے چلانا ہے اس پر ان کے وہ ہوئی تربیت کے سلسلے ہوئے گورنمنٹ لیول پر. اور میں نے خبر پڑھی کہ اس کے بعد اس ملک میں 35% طلاق کا ریشو کم ہو گیا. اس سے میری یہ سوچ مدنی ذہن بنا کہ اس پر ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کی پرسنٹیج بہت اچھی بات اس کو ہم کم کر سکیں اور میاں بیوی کے درمیان تعلق بہتر ہو سکے. ساس اور بہو کا بھی کرنے کا ذہن ہے, کیونکہ ایک طرف ہمارے سامنے ایک ایسا بیٹا بیٹھا ہو جو ایک سمت بیٹا بھی ہو, دوسرے رخ پر وہ شوہر بھی ہو. ایسا بہت یہ بعض اوقات مظلوم ہی ہوتا ہے ایسا شخص. اس کو لیا جائے اور بھلے ساس اور بہو ہمارے پاس پردے کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ جب یہ گھر جائیں تو خوشی خوشی گھر جائیں. چینجنگ دونوں طرف سے آئے. ہاں, یہ نیتیں ہیں تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے. بیچ کی چیز ملانے والی بھی ہوتی ہے, جدا کرنے والی بھی ہوتی ہے. اب کیا انداز, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ میں نے نیتیں کی ہیں لیکن اب اس کو عملی جامہ پہنانے میں کب کامیاب ہوتا ہوں یہ اللہ ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی, دوسرے سوال سے پہلے ایک اور چیز ہے. اچھا, آپ کی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب الطاری حفظہ اللہ تعالی غالباً ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ ان کو سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی, آپ کوئی نگران شورا سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی بات جو آپ دونوں کے درمیان ہو تو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چلے, نگران شورا سے کوئی سوال کریں آپ بھی. سوال یہ ہے جی کہ ہمیں وہ واقعہ سنا دیں کہ جب ایران سے عراق کے بارڈر پر پیدل ہم سفر کیا تھا اس وقت کیفیات کیا تھی اور وہ کیا ہوا تھا, ذرا کچھ اگر اپنے الفاظ میں سنائیں تو میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کافی دلچسپی کا باعث ہوگا. جی, خوشگوار. اصل میں یہ واقعہ ہے اس وقت جب ہم بغداد معلیٰ میں غوث پاک کی مزار پر حاضری تھی, کربلا ہماری حاضری تھی. تو یہ سب حاضریوں کے بعد جب ہم عراق سے واپس آ رہے تھے تو زبردست بارش تھی, اور بارش میں پھر ہم عراق کے بارڈر پر آئے. زبردست بارش تھی اور رات دیر ہو چکی تھی. تو وہاں تو آپ کو عبدالحبیب بھائی کو یاد ہوگا کہ بس بھی جو ہے نا وہ ہماری وہ کیچڑ میں دھس گئی تھی, اور وہ چلاتا تھا تو بس یوں گھومتی تھی نا. وہ اب یہ کہ ہم عراق کے بارڈر سے تو ہم نے اسٹیمپ لگا لی ایگزٹ کی, لیکن وہ ایگزٹ کی اسٹیمپ ابھی لگی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ اب ضرور نہیں ہے کہ ایران کے بارڈر کو, رات دیر ہو گئی تھی, ایران کے بارڈر پر کوئی نہیں ہوگا تو یہاں سے ایگزٹ ہو جائے گی دوبارہ, وہاں پر کوئی ہوگا نہیں تو پھر آپ جاؤ گے کہاں, مدینے. تو اب یہ کہ تقریباً ہم 50-60 اسلام بھائی ہوں گے اس پورے قافلے میں. تو اب یہ کہ ایران کے بارڈر پر کوئی رات کو ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ کیسے چلے. تو پھر جو ہمارے جو امیر قافلہ تھے انہوں نے کہا کہ عمران, تو لبیک, اچھا عبدالحبیب آپ دونوں جاؤ دیکھ کر آؤ ادھر کون ہے. اچھا, اور سردی کی رات, بارش, اندھیرا. اللہ,
और बॉर्डर, वो बॉर्डर वो इंटरनेशनल टेरिटरी कहलाता है, ना इस मुल्क का ना उस मुल्क का। अब उधर भाई चलो ना, तो मैं और अब्दुल हबीब दोनों जा रहे थे, लब्बैक अमीर काफिला की था, जा रहे थे। तो रास्ते में मुझे तो पता नहीं था कि इंटरनेशनल टेरिटरी बोलते किसको है, ये तो नाम भी मुझे नहीं सुना था। तो अब्दुल हबीब ने मेरे को बोला कि इमरान तुमको पता है कि ये कौन सा रास्ता है? मैं कौन सा रास्ता है? बोला इधर अगर अपने कुछ हो जावे तो कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। वो बोलेगा ये मेरा नहीं है, वो बोलेगा ये मेरा नहीं है। मेरे घुसपात तुम कहाँ लेकर आ गए मेरे को? मैं इतना पुराना थोड़ी हो, ये बहुत पुराना था ना, अब्दुल हबीब बहुत पुराने इस्लामी भाई हैं, मेरे को इतना पुराना थोड़ी हो, मेरे को कहाँ लेकर चले गए। लेकिन ये लेकर चलते गए, लेकिन था वो रास्ता भूलता नहीं हमको, बिल्कुल अंधेरा गुप्त और साए कोई मतलब आवाज नहीं, बारिश तूफान, हू का आलम था। और वहाँ बॉर्डर पर गए तो वहाँ अब दूर से रोशनी नजर है, बॉर्डर पर दरवाजा बजाओ तो उधर को जवाब देने आने वाले इधर को है ही नहीं। अच्छा। फिर थोड़ी देर के बाद अंदर से कोई वो सोया हुआ होगा, कोई आदमी फिर उठ कर आया होगा, हमने उससे मालूमात की, अब दोबारा जाना है। ऐसा थोड़ी देगा हम वहाँ से कोई इंटरकॉम करेंगे, न फोन करेंगे, न उधर से वो आ जाएंगे। फिर चल कर दोबारा हम इराक के बॉर्डर पर आए, फिर वहाँ से ये लेकर हम चले। तो ये एक ऐसा वो बीच का एक ड्यूरेशन था जिसमें अब्दुल हबीब भाई ने कह सकते हैं कि सही मायनों में डराने की पूरी कोशिश की। अच्छा। हाँ, और पूरा मतलब इन्होंने सहमा दिया। अभी भी ये कहते हैं मुश्किल हो जाएगी जी। वैसे आप डरने वाले लगते हैं। कराटे सीखे मैं। नहीं, डरने तो डर है ना, डर एक ऐसी कैफियत का नाम है कि कोई नहीं कह सकता कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आपको किससे लगता है? हर एक से। अल्लाह करे कि मैं ऐसा हो जाऊं कि मुझे हर वक्त अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का खौफ मेरे दामन की रहे, और इस बात का डर हमेशा रहे कि कहीं मेरा ईमान बर्बाद ना हो जाए। ये सबसे बड़ा डर है जो हर मुसलमान को होना चाहिए। आपकी और अब्दुल हबीब भाई की रिश्तेदारी क्या है, ज़रा ये पता मालूम हो जाए। अब्दुल हबीब भाई, हम आपकी हमारी रिश्तेदारी पूछ रहे हैं। हम आपस में कज़न है, निगरान शुरा और मैं आपस में कज़न। अल्लाह ताला का करोड़ों करम। तो आपको जो रास्ते में आप फरमा रहे हैं कि डराया, मतलब तो वो भाई डराया ये ऐसा मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ ऐसा होता। आदमी नहीं, अंधेरा, खौफ, बारिश ना बोलते हैं, इनको बोलने की जरूरत क्या थी? अगर उनको पता था कि ये सब ऐसा रास्ता है तो एक नए इस्लामी भाई को ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है भाई? सीधी सी बात है ना। अवेयरनेस दे रहे थे ना जी, आपको अवेयरनेस दे रहे थे भाईजान। तो ये मालूमात वापस आने के बाद भी तो दी जा सकती थी। रास्ते पर गए थे, पता है वो रास्ता क्या था? तो आदमी ऐसा होता है यार, अच्छा ऐसा रास्ता था, तो ये तो खुशी नाल जाओ, खुश नाल यानी जाते हुए दिल चौड़ा कर देते, खोल देते। हाँ, ये रास्ते में इनको अच्छा मुझे बता कर क्या वहाँ डर खौफ खत्म हो गया था? नहीं, वो इनको एक पार्टनर मिल गया था कि मैं भी कहाँ पर हूँ, ये भी कहाँ पे। तुमने भी मेरे साथ, एक शेर है, तुमने भी मेरे साथ उठाए हैं बहुत दुख, तुमने भी मेरे साथ उठाए हैं बहुत दुख, खुश हूँ कह रहा है शौक में तन्हा नहीं हूँ मैं। माशाल्लाह। दूसरे सवाल की जानिब आए। बिलाल हैं, बिलाल बेटे हैं मेरे, 2.25 साल की उम्र है उनकी। तो उनसे मैंने पूछा कि हाजी साहब से आप क्या सवाल करोगे, वो आपको जानते हैं। तो उन्होंने एक सवाल पेश किया था, मैं चाहता हूँ वो आज ही कर दूँ। घर से शुरू करें और कॉलर के दो तीन 1 2 3 पहले बोले। नहीं, चले आप। उन्होंने पूछा कि ये बताएं, बेटे अगर देख रहे होंगे तो भी उनके भी कान खड़े हो गए होंगे ना, दिलजोई भी हो जाएगी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं हाजी साहब से पूछूंगा आपके कपड़े कौन लाता है। कपड़े कौन लाता है आपके? यानी इसको यूं कर लें कि आपकी ज़रूरत की जो अशियाँ हैं। नहीं, वो यूं हो चुका है, कपड़े कौन लाता है हो गया है। वो कब हुआ? इसको यूं कर लें, वो हो गया ना वाला। पूछ लिया तो पूछ लिया, अब यूं करके भी यूं हो जाएगा। चलें ठीक है, हो गया। मेरे कपड़े दर्जी लाता है। वाह, दर्जी सीता है, क्या बात है, देता है, दर्जी लाता है। मतलब मुझे दर्जी के पास जाने की और ऐसा कपड़े लेने जाने की हाजत अब नहीं पड़ती, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और ये कईयों के साथ ऐसा होता है। कॉलर के मेरा ख्याल है कि सवाल जी उनके लेने, उनके जवाब। ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का मामूल क्या था? ये अमीर सुन्नत के आप करीब होके बात करते हैं कि आप ज़्यादा करीबी हैं, आपकी ज़िंदगी का मामूल क्या था? पहला सवाल ये मतलब ये कहेंगे करीब कैसे हैं, या करीब जो आप ज़्यादा करीब हैं अमीर सुन्नत के? आप इतने असल में मुरीद जब बात करता है तो पीर के इज़्न से बात करता है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अब जिसको जितना पीर जो इसके लिए जितनी गुंजाइश पैदा कर दे, अल्लाह अल्लाह, वाह। ये मतलब मुरीद की कैफियत जो है ना वो पीर के भी दस्त में होती हैं, दस्त मुबारक में होती हैं। तो ये होता है कि कोई फ्रीक्वेंट बात कर लेता है, कोई बहुत ज़्यादा अपनाइयत के अंदाज में बात कर लेता है,
تو کوئی کس انداز سے کوئی کس انداز سے، پیر کا بھی الگ الگ اپنے مریدین کے ساتھ انداز ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کس طرح، کسی کا کس طرح، کسی کا کس طرح۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مختلف انداز تھے۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مختلف انداز تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مختلف انداز تھا۔ تو یہ مختلف انداز ہوتے ہیں۔ تو مرید کا پیر کا اور پیر کا مرید کا جو تعلق ہے، یہ ایک بہت ہی ایک انٹرنل اور ایک بڑا ہی انڈیویجول، ایک بڑا پرسنل کانٹیکٹ ہوتا ہے یہ۔ تو یہ ایک اس چیز پر ہوتا ہے۔ تو پیر جب مرید کے لیے گنجائش رکھتا ہے تو مگر مرید کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ گنجائش پیر کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اس کو یہ اپنا کمال نہ سمجھے۔ سبحان اللہ۔ ایک کال یہ بھی تھی نا زندگی کے معمول کے حوالے سے، مدنی ماحول میں آنے سے پہلے جی مدنی ماحول میں آنے سے پہلے زندگی کا تقریباً معمول ایسا ہی تھا جیسے عام لڑکوں کا ہوتا ہے، کھیل کود تماشا، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا۔ تو کوئی جیسے کہ عام اس وقت نوجوانوں کی روٹین ہے، اس لیے اتنا زیادہ نوجوانوں سے متاثر ہونے والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ تقریباً ہم مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بہت کچھ کر چکے ہیں۔ تو یہ مختلف انداز کے اسلامی بھائی آتے ہیں جو مدنی ماحول میں نہیں ہوتے، ان کے کپڑوں کے اور ان کے بولنے کے اور ان کے تفریحات کے جو انداز بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اپنے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ایسے بہت سارے کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بھی بڑی بڑی گیدرنگ ہوتی تھی، گھومنا پھرنا آنا جانا، تو یہ ہوتا تھا، تو یہ ہو گیا۔ لیکن مدنی ماحول نے زندگی کو سمجھنے کا موقع دیا، سبحان اللہ، کہ یہ زندگی ایک ہی بار ہے، موت بھی ایک ہی بار ہے۔ اس کو چاہے تو غفلت میں گزار دے، کھیل تماشوں میں گزار دے، اسے چاہے تو اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ موقع یہی ہے جنت کمانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی کہ یہ زندگی ہے، تم اس بار مر جاؤ گے تو تمہیں دوسری زندگی ملے گی دنیا کی جس میں تمہیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہی زندگی ہے جس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور جو مرتے ہی یہ تیاری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو دعوت اسلامی نے چونکہ یہ سوچ دی، تو وہ جتنے بھی ایک انداز سے کھیل کود تماشے گھومنے پھرنے اور جو کچھ اس وقت زندگی کا انداز تھا، اور پھر آخرت سنوارنے کا ایک اب جو مدنی سوچ دعوت اسلامی کے ذریعے ملی، امیر سنت کے بیانات کے ذریعے ملی، اور بہت ساری چیزیں ملی، تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ ریموو ہوتی گئیں۔ اب یہ کہ وہی ہے کہ زمانے کوشش میں ہی ہیں، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے۔ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ لوگ مذاق اڑاتے ابھی آپ کو پتھر نہیں مارتے، ابھی آپ کو لوگ دھکے نہیں مارتے، یعنی اتنا میں نے وہ جو کتاب میں پڑھا تھا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کے متعلق میں نے پڑھا کہ جب آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے جاتے تو وہ آپ سے منہ ہی پھیر لیتے، یعنی آپ کسی کو کوئی بات یار میری بات تو سنو، اور وہ منہ ہی پھیر لے کہ میں نے تمہاری بات سننی ہی نہیں ہے، کتنا بھاری پڑتا ہے۔ تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور تو یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے تو لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے سب سیٹ ہو جاتا ہے۔ مطلب وہ اگر آپ کے ساتھ کچھ مذاق مسکری کرتے ہیں، کچھ آپ کے ساتھ تفریح لیتے ہیں تو آپ سنجیدہ رہیے، غصے میں مت آئیے، ان کو کوئی تم کو تمیز نہیں ہے، میں تو تم کو نیکی کی دعوت دینے آیا ہوں، تو اسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ضبط و صبر سے کام لیں، اور چند لمحوں کے اندر اندر اللہ نے چاہا تو وہ سر جھکا کر انشاءاللہ آپ کی بات سننے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ضبط کیجئے، صبر کیجئے اور ثواب کمائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا لبیک، نگران شورا کے سوالوں کے جوابات بھی آپ نے جو ہے ملاحظہ فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔